الکریم اما بعد، یکم رمضان سے، بلکہ یہ کہوں کہ 27-28 شعبان سے مجھے کئی حضرات کے، ہمارے میمن گوٹ کے بڑے علماء ہیں اور دوسری جگہ کے کئی علماء حضرات، انہوں نے باقاعدہ فون کیے. میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اہتمام کی بات بتا رہا ہوں، ورنہ میں کوئی اپنی شان نہیں بتا رہا. کہ انہوں نے کہا جی ہمیں آخری عشرے میں تم نے وقت دینا ہے، عشاء کے بعد بیان کرنا ہے وغیرہ وغیرہ. مولانا ذوالقرنین ہیں ادھر سے، جہاں میرا ظہر کے بعد مستقل بیان ہوتا تھا، وہاں سے. تو ایسے 3-4 لوگوں سے تو میں نے اپنے استاد جی سے مشورہ کیا. میں نے کہا استاد جی تقریباً 4-5 سال ہو گیا میں سیرت کے اوپر کام کر رہا ہوں اور وہ کام مستقل بنیادوں پہ رکا ہوا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ تھوڑا سا انسان کو تحریک ملتی ہے جب انسان کام کرتا ہے. جب کام آپ کا کتابوں میں بند ہو تو پھر تحریک نہیں ملتی. میں نے کہا کہ سر جی اگر آپ اجازت فرماتے ہیں تو میں دیگر حضرات کو منع کر دوں. جب میں نے منع کرنا شروع کیا تو اور چند ایک لوگوں نے پوچھا. میں نے کہا دیکھو میں 20 تاریخ سے پہلے نہیں بتا سکتا، اور 20 تاریخ کے بعد پھر کچھ استاد جی کی ترتیب ہوتی تھی، ہمارے مفتی صاحب کی، رات کے اندر جاگنے کی، کچھ کام کرنے کی. تو بہرحال یعنی انسان، میں نے اپنی طرف سے سب لوگوں کو منع کر دیا. 4-5 لوگوں نے کہا تھا کہ ختم قرآن پہ بیان کرنے کا. ہمارے علاقے میں ختم قرآن، وہاں پہ میرا بیان ہوتا ہے، بڑی مسجد ہے، تو تقریباً 500-600 آدمی ہوتے ہیں. جہاں اس دن زور کے بعد کیا تھا، یہاں بھی اتنی تعداد ہوتی ہے. تو میں نے سب کو منع کیا. میں نے کبھی میں کوشش ہوگی کہ جو ہمارے ساتھی اعتکاف میں بیٹھتے ہیں میں ان کے ساتھ وقت گزاروں، جو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ ہے جو میری مصروفیات سے وقت نکال کے. تو میرا خواہش ہے کہ اپنے اعتکاف والوں کے ساتھ بیٹھوں. لیکن آپ اللہ کا قدرت اور نظام دیکھیں کہ آج اگر میں یہ پلاننگ نہیں کرتا، جیسے بچہ بیمار ہو گیا، اس کو ڈاکٹر کو دکھانا ہی دکھانا، کل پوری رات سویا نہیں، بہت پریشانی ہوئی، تو آج کا درس رہ سکتا تھا. میں اس پہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ نے صحیح ٹائم پہ بات ذہن میں ڈال دی کہ تراویح دوسری جگہ پر جہاں ڈاکٹر صاحب کا کلینک ہے اس کے قریب گھر والی ڈاکٹر صاحب کو دکھا لے گی، سے فارغ ہو کے میں ادھر نکل آؤں گا. چنانچہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ تھوڑا سا قرآن بھی مل گیا، مسجد بھی مل گئی، نماز بھی مل گئی، اور کچھ یہ بھی مل گیا. تو یعنی جس کام کے لیے ہم نے دوسری بڑی بڑی جگہوں کو چھوڑ دیا تھا، اس کام کو اللہ تعالیٰ چھوٹے سے بچے کے ذریعے چھوڑوا سکتے تھے. ہمارا اختیار نہیں ہے، ہم بے بس ہیں. اللہ ہمیں دکھاتے تمہارا زور نہیں ہے، تم نہیں کر سکتے. نہ تم درس قرآن کر سکتے ہو، نہ تم درس قرآن سن سکتے ہو، نہ تم دین کی بات سنا سکتے ہو، نہ تم دین کی بات سن سکتے ہو. ہم چاہتے ہیں تو سناتے ہو، ہم نہیں چاہتے تو تم نہیں سنا سکتے، ہے نا جی. تو یہ اللہ کی قدرت ہے. انسان کمزور ہے. خلق الانسان ضعیفا، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں کمزور پیدا کیا. کچھ واقعات باقی ہیں، یہ واقعات بڑی تفصیل رکھتے ہیں، لیکن میں آج کا جو درس ہے اس کے اندر بڑی اہم بات بتانے والا ہوں. اگرچہ ہو سکتا ہے یہ آپ کی دلچسپی سے تعلق نہ رکھتی ہو، لیکن یہ بڑی ہی اہم چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے درخواست کی، یا رسول اللہ اب ہمارے علاقے کے لیے دعا کیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی یمننا، اے اللہ ہمارے یمن کے اندر برکت عطا فرمائیے. تو شامی اصحاب آئے اور شامی اصحاب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہمارے علاقے کے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمارے علاقے میں برکتیں عطا فرمائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم بارک لنا فی شامنا. جو اہل عراق تھے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے. تو آپ نے فرمایا کہ اللہم بارک لنا فی شامنا فی یمننا. یا رسول اللہ عراق کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اللہم بارک لنا فی شامنا فی یمننا. تو عراق والے پریشان، یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟
تو آپ نے فرمایا ہا اولئک تطلع الفتن، یہ وہ زمین ہے جہاں سے فتنے اٹھیں گے. اگر میں نے اس کی برکت کے لیے دعا کی تو فتنے اتنے بڑھ جائیں گے کہ میری امت ان کو قابو نہیں کر سکے گی. سمجھ رہے؟ تو اہل عراق کے اندر خاص طور پر وہ علاقے آباد تھے اہل عراق میں اس وقت جہاں پر یہودی آباد تھے. ابھی تو یہودیوں نے اپنے آپ کو ایک جگہ جمع کر لیا نا اسرائیل میں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشن گوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طرز زندگی ہے وہ اپنے حمایتیوں کو بھی بتاتا ہے اور اپنے دشمنوں کو بھی بتاتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا یہودی کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. یاد رکھنا، ایک لکیر کھینچ دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یہ نہیں کہ ہم یہودیوں کو دوست نہیں بنانا چاہتے. ایک بات یاد رکھنا، یہ جو مستشرقین حضرات ہیں یہ مسلمانوں کو اس چیزوں میں پھنساتے ہیں. عیسائی ہندو مسلمانوں کو اس چیز میں پھنساتے ہیں کہ بھئی یہ کیا طریقہ ہے، تم مسلمان تعصب رکھتے ہو. ہم مسلمان تعصب نہیں رکھتے، یہود میں تعصب ہے، اس وجہ سے ہم یہود کے قریب نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا؟ میرا بیٹا ہے، میں اس کو کہتا ہوں بیٹا تم نے فلاں بندے کے ساتھ نہیں بیٹھنا، کہ میرے ابا کتنا پاگل ہے، یہ چاہتا ہی نہیں میں لوگوں کے ساتھ اٹریکٹ ہوں، مجھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے، یہ چاہتا ہی نہیں. کیونکہ بچے کی عقل محدود ہے، وہ یہی سوچتا ہے کہ میرا ابا نہیں چاہتا کہ یہ فلاں کے ساتھ بیٹھے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ ابو کو اس کے شر کا پتہ ہے، اس کے شر سے مجھے بچانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ نہیں بیٹھنا. اللہ تعالیٰ کو یہودیوں کے شر کا پتہ ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے بنے تھے، میری امت میں 73 فرقے بنیں گے، اور یہ 73 کے 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا، بقیہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. اور یہ جو جتنے بھی 72 کے 72 فرقے بنے ہیں ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے. جتنے بھی 72 فرقے بنے ہیں ان سب کے پیچھے یہودیوں کا ہاتھ ہے. اچھا آپ لوگ اصل میں بھی اس بارے میں بڑا کنفیوز رہا ہوں ایک زمانے تک. پھر جب مدرسے میں آیا تو میں نے اس کو پڑھا سمجھا کہ بطور مثال بریلوی بھی ایک فرقہ ہے، اہل حدیث بھی ایک فرقہ ہے، دیوبندی بھی ایک فرقہ ہے، جماعت اسلامی بھی ایک فرقہ ہے، جماعت المسلمین بھی ایک فرقہ ہے، اور بڑا تجو ذکری بھی ایک فرقہ ہے، فلانا بھی ایک فرقہ ہے. پھر بریلویوں میں 3 طبقات ہیں، دیوبندیوں میں بھی 2 طبقات ہیں. ایک جو ہیں سیاست کے ساتھ چلتے ہیں، ایک سیاست کے بغیر چلتے ہیں بلکہ سیاست کے مخالف ہو کے چلتے ہیں. پھر ان میں بھی 2 گروہ ہیں، جو سیاست کے ساتھ چلنے والے ہیں وہ حکومت وقت کے ساتھ چلتے ہیں، کچھ حکومت وقت کے خلاف چلتے ہیں. بریلویوں میں بھی 3-4 قسم کے ہیں، ایک قطعی پگڑی والے، ایک سبز پگڑی والے، ایک سفید پگڑی والے، ایک ہر رنگ کے پگڑی والے، ایک صرف نعتوں والے. اچھا دیوبندیوں کے اندر بھی ایک جماعت والے، ایک تبلیغی جماعت والے، ایک بغیر تبلیغی جماعت والے، ایک خانقاہ والے، ایک جہاد والے، ایک مدرسے والے. کدھر جاؤ گے بھائی؟ یہ کوئی فرقے بازی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس بات کو کلیئر کر لیں، یہ کوئی فرقے بازی نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ورنہ اس طریقے سے تو آپ جمع ہو جائیں گے. اہل حدیث کے بھی 4 فرقے ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ صرف قرآن ہے، قرآن اور حدیث ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں صرف حدیث ہے، قرآن حدیث بھی قرآن کو بدلی کر دیتی ہے وغیرہ وغیرہ. کچھ یہ کہتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، اجماع بھی ہے. کچھ کہتے ہیں نہیں حدیث بھی ہے، قرآن بھی ہے، اجماع بھی ہے، قیاس بھی ہے. کچھ یہ بھی کہتے ہیں. کچھ اپنے اکابرین کو مانتے ہیں یعنی اس طریقے سے. تو اس سے آپ ایک سمجھیں فرقہ کس سے کہتے ہیں؟ فرقہ اسے کہتے ہیں جس کے عقائد میں فرق ہو. سمجھ رہے جی؟ جس کے عقائد میں اس نوعیت کی چیز ہو. چنانچہ 72 فرقے بن چکے ہیں. سمجھ رہے جی؟ 72 فرقے بن چکے ہیں. خوارج، روافض، مشبہہ، جبریہ، قدریہ، یہ سارے کے سارے فرقے. پھر خوارج کے اندر 22 فرقے ہیں. ٹھیک ہے؟ روافض کے اندر 12 فرقے ہیں. اس طریقے سے کر کے ان فرقوں کی تقسیم ہوتی ہے. تو یہ 72 فرقے آ چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کے بارے میں لعن اللہ المشبہ، اللہ اہل جو اصحاب مشبہ ہیں اللہ ان کے اوپر لعنت فرمائے. ٹھیک ہے؟ لعن اللہ الجہمیہ، اللہ جہمیہ پر لعنت فرمائے. کہ جہمیہ یہ ایک فرقہ تھا
جو کہ دین کی ایسی تعویل کرتا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. لہٰذا یہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور جماعت المسلمین اور یہ سب ان کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. ٹھیک، جماعت اسلامی اس کے اوپر آپ کفر کا فتویٰ نہیں لگا سکتے. یہ آپس میں چند ایک فروعی اختلافات ہیں. فروعی اختلافات تو کسی کے بھی ہو سکتے، آپ کا مجھ سے ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، بطور مثال آپ کو سفید کپڑا پسند ہے، مجھے پسند نہیں ہے، اختلاف ہو گیا نا. اس اختلاف کے اوپر کوئی جنتی جہنمی ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں فروعی اختلافات. چند کوئی کہتے ہیں رفع الیدین کرنا ہے، کوئی کہتے ہیں نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کوئی رفع الیدین نہ کرنے والے کو کافر کہے گا نہیں. بھائی وہ ایک صاحب تھے نا، ادھر گدی پہ ہاتھ رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے. کس نے کہا گدی پہ ہاتھ رکھ کے نماز کیوں پڑھ رہے ہو؟ کہتے یار میں ادھر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتا. ایک بندے نے گدی میں کے لگایا چماٹ. یا تو یہ شرم نہیں آتی؟ ادھر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھتے ہیں. من ادھر ہاتھ رکھ کے نماز پڑھو تو ایک آدمی نے لگایا چماٹ، ادھر گدی پہ لگایا. کہتے ادھر سے تھوڑا سا نیچے رکھتے ہوتے. پھر ایک اور آدمی ہے، اس نے لگایا چماٹ. کہتے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہوتے. کہتے میں نے اس کے بعد گدی پہ ہاتھ رکھ لیا. کہتے جہاں مرضی ہاتھ رکھو، گدی محفوظ نہیں ہے، میں نے اپنی گدی محفوظ کر لی. خانہ کعبہ میں ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے جو، آپ کو بتاؤں کیسے نماز پڑھتے، اللہ اکبر کہہ کے اوپر ہاتھ کر لیتے. ٹھیک ہے نا، وہ اللہ اکبر کہہ کے اوپر ہاتھ کر لیتے ہیں. میں نے کہا تراویح کیسے پڑھتے ہوں گے، اللہ خیر کا. تو وہ اوپر ہاتھ کر لیتے ہیں. اچھا، میدان عرفات کے اندر جب آپ رکتے ہیں تو وہاں بہت سے لوگ آتے ہیں مصلی بچھا کے نماز پڑھتے ہیں. میں نے ایسے لوگ دیکھے جو اتحیات بھی اونچی آواز میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا اتحیات ایسا ہے جو ہمارا اتحیات نہیں ہے اور کسی حدیث میں بھی نہیں مل رہا. سمجھ رہے؟ اچھا، سورہ فاتحہ سے پہلے ہم پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک، یہ ہم آستہ پڑھتے ہیں. وہ لوگ اس جگہ کچھ اور آیات پڑھتے ہیں، کچھ اور قرآن مجید کی آیات انہوں نے پڑھی، اور ایک نہیں کئی لوگوں نے پڑھی. جب انہوں نے آ کے مغرب اور عشاء اکٹھے پڑھاتے ہیں، مغرب اور عشاء دونوں انہوں نے اس طریقے سے پڑھی. میں حیران رہ گیا، یار یہ کیا ہے. ادھر اس وقت تو اپنی پڑھی ہوئی تھی، سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، تو میں ریکارڈ کر لیتا کہ بھئی یہ ہاں ہو کیا رہا ہے. یعنی کوئی بھی ایک طریقے سے نماز نہیں پڑھ رہا تو سب کو ہم کافر کہہ دیں گے. شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب کئی ملکوں میں، جب برونائی میں گئے تو فرمانے لگے برونائی میں نماز پڑھنے کے بعد وہ ان لوگوں کی ایک خاص بدعت ہے کہ وہ اپنے طریقے سے نماز کے بعد ایک خاص قسم کا اعلان کرتے ہیں. اس خاص قسم کے اعلان کے بعد سب لوگ دوبارہ ایک سجدہ کرتے ہیں یا رکوع کرتے ہیں اور اس کے بعد بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں. سمجھے؟ تو اب صرف اتنے سے اختلاف کی بنیاد پر ہم کہہ دیں گے تم کافر ہو، تمہاری نمازیں قبول نہیں. یعنی یہ اتنی چیزیں ہیں جو آپ گن بھی نہیں سکتے. سمجھے؟ تو اس کو نہیں کہتے فرقہ. چنانچہ اہل سنت والجماعت کے اندر شوافے بھی آتے ہیں، اہل سنت والجماعت کے اندر احناف بھی آتے ہیں، مالکیہ بھی آتے ہیں اور حنابلہ بھی آتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگ یہ لفظی پہلی مرتبہ سن رہے ہو، حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، لیکن اللہ نہ کرے آپ کو کہیں اور سننا پڑے. لیکن اگر کوئی بھی آپ سے کوئی بات کرتا ہے تو آپ کو بات کلیئر ہونی چاہیے کہ صرف میں ہی اکیلا مسلمان نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ میرے دوسرے بھائی یہ بھی مسلمان ہیں. ٹھیک، ان کو کیا، ان کے سلام کا جواب ہی نہیں دینا. عجیب اتنی نفرتیں ہمارے درمیان، اللہ حفاظت فرمائے صرف اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے. تو یہود جو ہے، تمام فرقوں کے پیچھے یہودی بیٹھا ہوا ہے. میں اگر ابھی اس کی تعریف شروع کروں نا تو آپ کا دماغ ہل جائے گا، یار یہ کیا ہے. سب سے پہلے جو فرقہ کھڑا ہوا تو وہ شیعہ کا فرقہ کھڑا ہوا، روافظ. ان کو کھڑا کرنے والا تھا عبداللہ بن سبا. عبداللہ بن سبا یہ یہودی تھا اور یہ یہودیوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آیا تھا، اور یہودیوں کی طرف سے نمائندہ بن کے اس نے مسلمانوں کے اندر آیا، اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد اس نے کسی صحابی سے سیکھا نہیں اور گاؤں میں جا کے اور بتانا شروع ہو گیا میں نے حضرت علی کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، یہ چیزیں. اور حضرت عثمان کے مناقب، حضرت علی کے مناقب، حضرت ابوبکر صدیق کے مناقب سمجھتے ہیں، تعریفیں، یعنی ان کی زندگی کے بارے میں عجیب عجیب باتیں بتانا. ٹھیک ہے، 6-7 سال ان کی تعریفوں میں لگائے. ٹھیک ہے، ایک دن کہنے لگے ابو ہریرہ ٹھیک نہیں ہے. سمجھ رہے؟ یار یہ سب کی تعریفیں کرتے ہیں ابو ہریرہ کی، اس کا مطلب ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے ابو ہریرہ میں. میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں.
یوں کرتے 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 حضرت علی کے اوپر چڑھائی کرتی، حضرت عثمان پہ چڑھائی کرتی، لوگ ان کے پیچھے کہ وہ تو بہت بڑا مقتدا اور بہت بڑا نیک آدمی وغیرہ وغیرہ، اس کی ہر بات مستند ہوتی ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جس نے کسی صحابی سے سیکھا نہ ہو، یعنی جس کا استاد معتبر ہو اس کی بات بھی معتبر ہے، جس کا استاد معتبر نہیں ہے اس کی بات بھی معتبر نہیں۔ چنانچہ حضرت علی نے یہ کلیہ اس وقت بیان فرما دیا۔ چنانچہ آج اب جس کو دیکھیں جو بڑی بڑی چیزیں نکل رہی ہیں ان کے استاد کون ہیں؟ جس کا استاد صحیح نہیں ہے تو سمجھ لیں اس کے معاملے میں گڑبڑ ہے۔ یہ مرزا غلام احمد قادیانی، اس کا استاد کون ہے؟ اس کے استاد ساری انگریز سرکار ہے، سمجھ لیں، جس نے اس کو کھڑا کیا اور ایسا پودا بنایا کہ اس نے نبوت کے دعوے کی اور طرح طرح کی باتیں۔ تو برحال یہودی حضرات نے عبداللہ بن سبا کو کھڑا کیا، جو یہ آغا خانی ہے اسماعیلی، ان کو کس نے کھڑا کیا؟ حسن بن سبا، یہ بھی یہودیوں کی چال تھی، یہ بھی یہودیوں کا بندہ تھا، پوری اس کی زندگی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے حسن بن سبا کی، اور یہ بڑی پلاننگ کے ساتھ شیخ عبد الملک کے پاس آیا تھا اور ان کے پاس 22 برس تک تعلیم حاصل کی، اور سند لینے کے بعد یہ گیا ہے۔ سند لینے کے بعد اس نے ان کے مدرسے کے اندر بڑے بڑے وزراء سے تعلقات قائم کیے، اور یعنی جو آگے چل کے وزیر بنے، اور پھر ان وزیروں کے اوپر اس نے اٹیک کیے اور بڑا اس نوعیت کے ایسے حملے کیے، یعنی ایک وقت میں ان سبائیوں نے، سبائی کا مطلب ہے یہ ہے اسماعیلی، اور پہلے یہ سبائی تھا، پھر باطنی ہوا، پھر اسماعیلی ہوا، اور آج کل یہ آغا خانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح کی چیزیں ہیں جو یہ یہودی حضرات نے اس معاشرے میں کھڑی کی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا ایسے یہودیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا، سمجھ رہے؟ تو ان میں ایک شخص تھا ابو رافع۔ تو یاد رکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا اور سکھایا ہے، یہودی تمہارا دشمن ہے، یہودی تمہارا دشمن ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے جو جینیس ترین طالب علم ہوتے ہیں وہ کس کی تعریف کر رہے ہیں؟ بل گیٹس کی۔ کیوں جی؟ کیا وجہ؟ اس نے ایک علمی رسوخ حاصل کیا ہوا، ہمارے نوجوانوں کے دماغ پہ سوار ہے، ترقی یافتہ لوگوں کے دماغ پہ سوار۔ جب جو لوگ بل گیٹس کی تعریف کریں گے، بل گیٹس کو فالو کریں گے، وہ کیسے یہودیت کے خلاف بول سکتے ہیں؟ صاحب آپ کو کیا پتا اس کے پاس کتنے پیسے ہیں؟ مجھے پتا ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لیکن پھر بھی حالات کا پتہ ہوتا ہے ہمیں، ٹھیک، میں ایسے بلا وجہ کی بات نہیں کر رہا۔ تو ہمارے آپ ذرا ان باتوں سے، میں نے نام اس لیے لیا کہ آپ اس کو سمجھیں ذرا کہ ہمیں کس طریقے سے، کس سازش سے پھرویا جا رہا ہے، ٹھیک۔ ہمارا کھلاڑی ہے، کھیلنے والا ہے، وہ حرام نہیں کھاتا، اس کو پیپسی تک لے کے آئیں گے، کیوں؟ تاکہ ان کے پروڈکٹ کا نام، ان کی چیز کا مشہوری ساری دنیا میں ہو، سمجھ لیں۔ دیکھیں اگر کسی اسلامی پروڈکٹس کی مشہوری ہوگی تو اس کے ساتھ اسلام بھی تو شہرت پائے گا نا۔ جب یہودی پروڈکٹس کی مشہوری ہوگی تو اس سے یہودیت پروان ضرور چڑھے گی، وہ چڑھ رہی ہے، ایک بڑا ان کے پاس مال جا رہا ہے یہودیت کے حوالے سے۔ بہرحال میں آپ حضرات بور نہ ہو جائے تو میں اس کو یہیں پر روکتا ہوں، لیکن یہ بڑی ضروری چیز ہے۔ میں کہتا ہوں سیرت کا سب سے اہم پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اپنے قریب رہنے نہیں دیا، سمجھے جی؟ یہودیوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو مدینے سے نکالو، مدینے سے نکالا، مدینے سے نکالنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ ذلیل کر کے خیبر میں رکھو، اور پھر خیبر سے بھی کہا کہ ان کو خیبر سے بھی نکال دینا، ان کو جزیرہ عرب سے بھی نکال دینا، سمجھ رہے جی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ چنانچہ ایک شخص تھا ابو رافع، یہ ابو رافع بہت مالدار یہودی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت شدید سخت دشمن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طریقے سے اذیتیں پہنچاتا تھا، اور اسی شخص نے غزوہ احد کے بعد بعض روایت کے مطابق غزوہ احد سے پہلے بہت سے کفار سے لنکس بنائے، رابطے بنائے کہ کسی طریقے سے گروہ در گروہ لوگ جمع ہوں
اور مدینے کے اوپر اٹیک کرے اور مسلمانوں کو ختم کرے، اور پیچھے سے ہم حملہ کریں گے اور آگے سے آپ لوگ حملہ کرو، تو ہم اس طریقے سے مسلمانوں کو پیس کے رکھ دیں گے۔ تو اس طریقے سے وہ چندہ بھی اکٹھا کرتا تھا اور پیسے بھی جمع کرتا تھا، لوگوں سے تجارتی مال میں سے پیسے بٹورتا تھا، وصول کرتا تھا کہ ہم نے اس پیسے کے ذریعے سے مسلمانوں پر ایک ایسا حملہ کرنا ہے کہ جس سے مسلمان کسی طریقے سے بچ نہ سکیں۔ چنانچہ جب کعب بن اشرف کو قتل کیا گیا تو بہت سے لوگ ڈر گئے، بہت سے لوگ پریشان ہوئے، ڈر گئے، لیکن ابو رافع نہیں ڈرا۔ اس نے کہا کہ وہ اس کو قتل کر سکتے ہیں لیکن مجھے کوئی نہیں قتل کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا قلعہ ایسا محفوظ ہے کہ اس میں کوئی آ نہیں سکتا، پھر میرا بالا خانہ اتنا زبردست ہے کہ اس میں میری اجازت کے بغیر کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا۔ چنانچہ ابو رافع جو ہے وہ ابو رافع جو تھا وہ مدینہ سے کافی دور رہتا تھا، کافی دور کے علاقے میں رہتا تھا۔ تو مسئلہ یہ تھا، حضرت محمد بن مسلمہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، ٹھیک ہے، اور دوسرے چند ایک صحابہ ان کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ تو قبیلہ خزرج والوں نے کہا کہ اوس والوں نے تو کعب بن اشرف کو قتل کیا، تو اللہ کے نبی اوس سے بہت خوش ہیں، تو دوسرا ایک شخص ہے جو کہ کعب بن اشرف سے زیادہ خطرناک ہے، اگر ہم اس کو قتل کر دیتے ہیں تو اللہ کے نبی کے سامنے اوس کے مقابلے میں خزرج بھی سامنے آ جائے کہ ہاں خزرج والے بھی ہمت والے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنے بندے منتخب کرتے ہیں۔ بندے منتخب، بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کو آرام سے بٹھائیں صاحب، سارا دھیان خراب کر رہے ہیں۔ تو خزرج والے چند صحابہ ملے، حضرت عبداللہ بن عتیق ملے، مسعود بن سنان ملے، حضرت عبداللہ بن انیس، حضرت ابو قتادہ، حارث بن ربیع اور خزائی بن اسود، یہ سارے ملے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور اپنا ارادہ ظاہر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا، لیکن آپ نے فرمایا دیکھو جب جانا تو کوئی فتنہ نہ کرنا، کسی عورت یا بچے کو قتل نہ کرنا۔ چنانچہ یہ لوگ نکلے ہیں اور جو ابی رافع ہے اس کے قلعے تک پہنچے۔ اب اس کا قلعہ جو تھا پورا ایک بند علاقے کے اندر تھا، بڑی محفوظ جگہ پہ رہتا تھا، تو اس قلعے کے اندر کوئی دوسرا بندہ جا نہیں سکتا تھا۔ یہ لوگ چلتے 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 رات تک پہنچے۔ جب رات میں پہنچے ہیں تو انہوں نے باقی سب سے کہا کہ تم لوگ یہاں پر رکو، میں حالات دیکھ کے آتا ہوں، جاسوسی کر کے آتا ہوں۔ جب جاسوسی کرنے کے لیے نکلے تو دیکھا کہ لوگ جا رہے ہیں اور جو دربان ہے وہ لوگوں کو بتا رہا ہے کہ بھئی آجو آجو آجو۔ تو انہوں نے کیا کہ انہوں نے چادر اپنے اوپر ڈالی اور پیشاب کرنے بیٹھ گئے، تو کمر اس کی طرف تھی تو یہ اکیلے باہر رہ گئے۔ تو انہوں نے کہا بھئی آنا ہے تو آجو، دروازہ بند ہو رہا ہے پھر کھلے گا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ہاں آ رہا ہوں جلدی سے آ رہا ہوں۔ تو یہ جلدی سے اندر گھس گیا۔ جب اندر گھس گئے تو پہلا مرحلہ حل ہو گیا۔ پھر اس کے اندر جو ابو رافع کا بالا خانہ تھا، اس بالا خانے تک پہنچنا آسان نہیں تھا، تو یہ بڑے پریشان ہوئے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ اس بالا خانے کے نیچے انتظار کرتے رہے۔ ابو رافع جو تھا وہ رات کے وقت قصہ گوئی کرتا تھا۔ قصہ گوئی یہ ہوتی ہے کہ آج کل تو ہمارے ہاں ایسا سسٹم نہیں ہے، پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ ایک جگہ پر رات کے وقت اندھیرا ہوتے ہی جمع ہو جاتے تھے، اور جمع ہونے کے بعد کوئی بندہ کوئی کہانی سناتا تھا، کوئی بندہ کوئی کہانی سناتا تھا۔ یہ آج تو وہ بڑے بوڑھے رہے نہیں کہ جن سے آپ پوچھ سکیں، کوئی بوڑھا آدمی ہو تو آپ ان سے پوچھیں کہ جو رات کا اس کو ایک خاص لفظ کہتے ہیں، رات کا چوپال جو لگتا ہے اس میں کیا ہوتا تھا، تو وہ عجیب عجیب چیزیں ہوتی تھی، اس میں عجیب عجیب کھیل ایجاد ہوتے تھے کہ لڑکوں کو کھڑا کر کے ان کو فلاں کھیل کھلواؤ، پھر اس میں یہ ہوگا، یعنی یہاں تک بھی ہوتا تھا کہ بہترین رات وہ ہے کہ جس میں چاند یہاں سے وہاں چلا جائے۔ بہترین رات وہ ہے جس میں چاند یہاں سے وہاں چلا جائے۔ پھر اس کی یہ جو رات تھی اس کو قصہ کوئی کہتے تھے۔ پھر یہ رات خراب کرنا شروع کر دی ٹی وی نے، کہ ٹی وی آیا تو پھر لوگ ٹی وی کے گرد جمع ہوتے، پورے گاؤں میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، پورے علاقے میں ایک ٹی وی ہوتا تھا، لوگ اس کے گرد جمع ہوتے تھے
اور پھر اس کے گرد جمع ہو کے ٹی وی دیکھتے تھے. پھر وہ دوسرا بندہ ٹی وی لے آیا, پھر تیسرا بندہ ٹی وی لے آیا, پھر چوتھا بندہ ٹی وی لے کے آیا, پھر پورے علاقوں میں ٹی وی آنا شروع ہو گیا. تو یہ قصہ گوئی سب ختم ہو گیا. لیکن پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آپس میں قصہ گوئی کرتے تھے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا تھا. آپ نے فرمایا سمر فی اللیل, سمر فی اللیل. سمر فی اللیل کا مطلب ہے رات کے وقت کلام کرنا, رات کے وقت بات چیت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا. اور اگر کسی کو بات چیت کرنی ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رات کے وتر مؤخر کر دے, اور اپنا کوئی کام کرنا ہے, پڑھائی کرنی ہے, اس نوعیت کی چیزیں کرنی ہے, تو وہ اپنے وتر مؤخر کرنے کے بعد وتر رات اس اپنے کام کو کرنے کے بعد وتر پڑھے اور وتر پڑھ کے سو جائے. یعنی عشاء کے بعد سمر جو ہے وہ شریعت مطہرہ نے مکروہ لکھا ہے. ہمارے تو بازار عشاء کے بعد کھلتے ہیں, سمجھ رہے جی. یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے. بخاری شریف میں باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے, ہماری تمام کتابوں میں یہ چیزیں ہیں, لیکن چونکہ اب سیرت کا کوئی بیان ایسا ہوتا نہیں کہ جس میں ایک ایک پہلو کو سامنے رکھا جائے. تو سمر فی اللیل یعنی رات کے وقت بات چیت کرنا, قصہ گوئی, اس کو شریعت مطہرہ نے شدید ناپسند فرمایا. اور اگر کسی کو کوئی ایسی مجبوری ہے تو اس کو چاہیے وتر مؤخر کرے اور رات سونے سے پہلے وتر پڑھ لے, تاکہ عشاء کے بعد سونا لازم آ جائے. سمجھ رہے میری بات؟ ایسے اس میں کچھ گنجائشیں بھی ہیں, لیکن میں اس کو فی الحال نہیں بتا رہا کیونکہ ہم ساری گنجائشوں بھی چل رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. چنانچہ ابو رافع جو ہے اس کے گھر میں, چونکہ وہ سردار تھا تو سردار کے پاس لوگ جمع ہوتے تھے, تو ایسا ہوا کہ قصہ گوئی اس کے گھر سے ختم ہوئی. تو ایسا تھا کہ اس کے بالا خانے کے 7 دروازے تھے. ایک دروازہ, پھر نیچے اترے دوسرا دروازہ, پھر نیچے اترے تیسرا دروازہ, پھر نیچے اترے چوتھا دروازہ, پھر 5واں دروازہ, پھر 6ٹھا دروازہ, پھر 7واں دروازہ. تو قصہ گوئی کرنے والے سب لوگ اترے. اس کے دربان نے چابیاں سب دروازوں کو تالا لگایا, اور تالا لگانے کے بعد چابیاں جو ہے وہ سائڈ پہ لٹکائیں, اور سائڈ پہ لٹکا کے خود آرام سے لیٹ گیا, کیونکہ کس نے آنا تھا ابو رافع کو ختم کیا. ایک تو محفوظ قلعہ ہے. تو حضرت عبداللہ بن عتیق اٹھے ہیں, انہوں نے چابی کھولی, چابی اٹھائی, پہلا تالا کھولا, اندر سے بند کیا, پھر دوسرا تالا کھولا, اندر سے بند, پھر تیسرا تالا, پھر چوتھا, پھر 5واں, پھر 6ٹھا, 7 دروازے کھول کے بند کر کے اندر چلے گئے. اب اندر اندھیرا ہے, اس میں لائٹوں کا سسٹم تو تھا نہیں, تو اندر اندھیرا ہے. تو اب یہ بڑے پریشان کہ ابو رافع کو تلاش کہاں پر کریں, کس جگہ پر ہوگا, کسی کمرے کے اندر ہوگا, راہداری میں سویا ہوگا, یہ جگہ کیسی ہے, نہ تو دن کو دیکھی تھی, نہ پہلے سے پتا تھا, نہ کوئی تصویریں دیکھی ہوئی تھیں. تو یہ بڑے پریشان ہوئے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مدد کرتے ہیں. پھر انہوں نے نوازا, ابو رافع کدھر ہو, ابو رافع کدھر ہو. تو وہ اپنے بستر کو چھوڑا اور جلدی سے باہر نکلا. ہاں بھی کیا ہے, کیا مسئلہ ہے, کون ہے, کون مجھے آوازیں دے رہا ہے. تو یہ اندازے سے اس طرح بڑے تلوار چڑھائی, شوف تلوار چڑھائی. وہ تلوار خالی گئی, کیونکہ وہ اندازہ تھا, اندھیرا تھا, لیکن تلوار کی جھنکار سے پتہ چل گیا کہ مجھ پہ حملہ ہوا ہے. تو ابو رافع سہم گیا, کہ لگا یہ کیا ہوا. تو حضرت عبداللہ بن عتیق کہنے لگے کہ میں نے کہا یہ تو مسئلہ ہو گیا, میں یہاں آگے ہوں, یہاں آسانی سے نکل بھی نہیں سکتا, ابھی اس کو چھوڑ کے جا بھی نہیں سکتا, لیکن یہ ہے کہاں پر, مجھے کیسے پتا چلے گا. تو انہوں نے آواز تبدیل کی, آواز تبدیل کر کے ایک عورت کی آواز بنائی اور کہا کہ ابو رافع مسئلہ کیا ہے, مجھے بھی تلوار کی جھنکار سنائی دی, خیریت تو ہے. تو ہاں کسی نے مجھے تلوار سے حملہ کیا ہے. اتنا لمبا جملہ کافی تھا. اس تک پہنچے ہیں اور اس کو پکڑا ہے, اور پکڑ کے تلوار اس کے پیٹ میں کھوئی اور اس کے اوپر چڑھ کے سوار ہو گئے, اور اس کو صحیح طریقے سے اپنی تسلی کر لی کہ ہاں اب یہ بچا نہیں ہوگا. لیکن ان کے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا اور تلوار چلائی, تو اندازہ نہیں ہوا کہ واقعتاً مرا ہے, یہ مردار ہوا ہے یا زندہ ہے. تو لیکن اب نکلے وہاں سے, بالا خانے کا پہلا دروازہ کھولا, پھر دوسرا کھولا, پھر تیسرا کھولا, پھر چوتھا کھولا, پھر 7واں دروازہ کھول کے پھر باہر نکلے. جب باہر نکلے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ چونکہ بالا خانہ کافی اونچا تھا, تو انہوں نے سمجھا کہ 7واں دروازہ سیڑھی ختم ہو گئی ہوگی. وہ جناب وہ سیڑھی تو ختم نہیں ہوتی, وہ کافی اونچی دیوار تھی, اس سے دھڑام سے نیچے گرے, ران کی ہڈی ٹوٹ گئی, یہ پوری ران کی ہڈی ٹوٹ گئی. اب بڑے پریشان ہوئے کہ کیسے کروں. خیر چلتے چلتے چلتے
دیوار پہ چڑھے اور دیوار سے پھر چھلانگ لگائی اور نیچے پہنچے. ساتھیوں سے کہا دیکھو میری تو ٹوٹ گئی ہے ہڈی, میں یہاں سے ہل نہیں سکتا, لیکن میں یہ کہوں گا کہ ابھی ہم یہاں سے جائیں نہیں, ہم صبح اعلان کا انتظار کریں. اگر صبح ہوتے ہی اعلان ہو گیا کہ ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا, پھر تو ہمیں تسلی ہوگی, اور اگر اعلان نہ ہوا تو پھر تم میں سے کسی کو جانا پڑے گا. لیکن صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی پتہ چل گیا کہ ابو رافع تو قتل ہو گیا. تو کہا کہ تم لوگ نکلو میں آتا ہوں. چنانچہ وہ سب لوگ نکلے اور نکل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو کہا کہ عبداللہ بن عتیق کہاں ہے؟ کہا یا رسول اللہ ان کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی, ران کی ہڈی ٹوٹ گئی, اب تو شاید وہ پہنچ نہ سکیں, اگر پہنچے تو بہت بری حالت میں پہنچیں گے. آپ نے فرمایا اس کا انتظار کرو. حضرت عبداللہ بن عتیق کا انتظار کیا. انتظار کرتے کرتے کچھ وقفے کے بعد حضرت عبداللہ بن عتیق پہنچے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری کارگزاری پوچھی تو ساری کہانی سنائی کہ اس طریقے سے میں نے ابو رافع یہودی کو قتل کیا ہے, اللہ کے دشمن کو قتل کیا. تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ اپنی ٹانگ ادھر لاؤ. ہل نہیں پا رہے تھے کہ ٹانگ میں سوجن ایسی زیادہ تھی کہ جسم حرکت نہیں ہو پا رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا. بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر لعاب دہن لگایا, اور بعض روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا اور سورہ توبہ کی آخری آیت پڑھی, فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی کی ہڈی میں کوئی تکلیف ہو, ہڈی ٹوٹ جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کریں, سورہ توبہ کی آخری آیت. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ, ان لفظ کو چھوڑو, حسبی اللہ لا الہ الا ھو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرمایا کرتے تھے, تو اس سے بڑا فائدہ ہو جاتا ہے اور اس سے کافی افاقہ, کئی لوگوں کو افاقہ ہوا. خیر بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا اور اسی وقت ان کی ہڈی حضرت عبداللہ بن عتیق کی ہڈی جڑ گئی. تو میں بتا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کردار ہے وہ خاص طور پہ اس بات کو فوکس کرتا ہے کہ تم لوگوں نے کسی صورت یہودیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا. لیکن یہودی حضرات نے کیا کیا ہے, ان کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو سر عام بازار میں, سر عام میدان میں ہرایا نہیں جا سکتا, تو انہوں نے مارکیٹ کو پکڑا. چنانچہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا فوکس بازار کے اوپر تھا. اور آپ جو نوجوان ہیں, آپ پڑھنے والے ہیں, آپ اپنی صلاحیتیں, میں یہ نہیں کہتا اگر جس نے عالم بننا ہے, مولوی بننا ہے, بالکل مدرسے میں ہے, لیکن جو اپنی فیلڈ دنیا کو بنانا چاہتے ہیں, دنیا کی فیلڈ کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں, تو وہ ایسے ڈٹ کے کام کریں کہ کوئی اپنی چیز بناؤ. ہم سارے یہودیوں کے پروڈکٹس استعمال کر رہے ہیں. میں نہیں کہہ رہا کہ حرام ہے, ناجائز ہے, لیکن آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ جو اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیز کھلی ہوئی ہیں ہمارے پاکستان کے اندر, یہ یونیورسٹی مل کے ایک انرجی سیور نہیں بنا سکتی. یہ کیسی پڑھائی ہو رہی ہے؟ یہ یونیورسٹی مل کے اپنی کوئی ونڈو نہیں بنا سکتی. وہ مائکروسافٹ کے بھوکے ہیں کہ وہ کچھ کریں. ایک واٹس ایپ ہم اپنا نہیں بنا سکتے. چائنا کسی دوسرے کا واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا, وہ ان کا اپنا سافٹ ویئر ہے. جو ہزار چائنا میں لنک رکھتے ہیں اس سے پوچھیں کہ ان کا اپنا سافٹ ویئر ہوتا ہے. دو چار میرے ساتھی چائنا سے, ان کا مجھ سے رابطہ ہوا تھا, تو انہوں نے کبھی یہاں پہ واٹس ایپ نہیں چلتا, آپ یہ والا سافٹ ویئر کر لیں. وہ سافٹ ویئر کیا, پھر ان سے بات ہوئی. تو کیا مسئلہ ہے کہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی ایپ کے اندر بھی ہم دشمن کے محتاج, جب چاہے وہ بند کر دے, جب چاہے ہمارے سیکرٹس اٹھا لے. فیس بک کے اوپر ہمارے بینک اکاؤنٹس تک, ہمارے پاسورڈ تک وہ لوگ اٹھا رہے ہیں, لیکن ہمارے پڑھنے والے کہاں, پتہ نہیں کدھر چلے گئے. سب اپنا ڈیٹا ہمارا یہودیوں کے ہاتھ میں. وہ کیسے ہمارے دوست ہو سکتے ہیں جبکہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کے اندر خاص طور پہ ایسے واقعات بتائے ہیں, خاص طور پہ یہ چیزیں سکھائیں کہ یہودی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا, عیسائی پھر بھی دوست ہو جائے گا, مشرک پھر بھی دوست ہو جائے گا, مشرک پھر بھی معاہدہ کرے گا اور اس کی پاسداری کرے گا. صلح حدیبیہ کا معاہدہ کتنا سال چلا, لیکن وہ ٹوٹ گیا تو ابو سفیان دوبارہ آیا کہ معاہدہ جوڑو. آپ نے کہا نہیں, اب نہیں, اب تمہاری خیر نہیں, اب ہم چھوڑیں گے نہیں تمہیں. لیکن یہودی پیچھے سے دھوکہ دینے والے, پیچھے سے خنجر کھونپنے والے, اور ہماری ساری معیشت کے انحصار یہودیوں کے سافٹ ویئرز کے اوپر ہے. ہماری ساری معیشت کے انحصار یہودیوں کی پروڈکٹس کے اوپر ہے. ہمارا چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے,
آپ بتائیں سریلیک کے علاوہ اس کے لیے کچھ ہے کیا؟ سیرت ہمیں یہ نہیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی محنت کریں، اپنی کوشش کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف کے اندر پیٹ پہ پتھر باندھے لیکن کام اپنا کیا، درآمدات نہیں بڑھائی کہ باہر سے سامان آنا چاہیے، باہر سے چیزیں منگواؤ، خود اپنی پروڈکشن کے اوپر. اب پیٹ پہ پتھر باندھ لیے لیکن اپنی پروڈکشن پہ انحصار کیا. اور ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے، ہمارے ملک میں کیا کچھ، کون سی چیز جو ہمارے ملک میں نہیں ہے جی؟ آپ جائیں تھر کے علاقوں میں پیٹرول کے ایسے کنویں بند کیے ہوئے، جی ہمارا معاہدہ، ہم کیا کریں، مجبوری ہے. پیٹرول کے ایسے کنویں بند، کون سی چیز ہمارے گیس ہمارے ملک میں ہے، اور اتنی دنیا ہمارے لیے سب کچھ بنے کہ ان کی گیس کے اوپر گاڑیاں چلتی ہیں. چلو وہ دو خود کوئی سلنڈر استعمال نہیں کرتے، پاکستانیوں کو دیتے ہیں، تم سلنڈر استعمال کرو، اپنی گاڑیاں بھی خراب کرو، مکینک بھی ہم دیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. تو میں سیرت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے کہ اپنے زور بازو پہ انحصار کرو، اتنا بڑا پہلو ہے. خاص طور پر یہودیوں سے بچو، یہودیوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو جب تک یہودیوں سے بچ کے رہو، ورنہ یہودی ہمیشہ وار کرتا ہے، ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کبھی بھی میدان میں نہیں آتا. اتنے بزدل لوگ ہیں کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود. میرے ایک دوست کہنے لگے، میں ایک ایئر لائن میں میرے ساتھ 2 یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ وہ میں اس سیٹ پر تھا، یہ دونوں اس سیٹ پر تھے، تو میں نے کوئی زور سے کھانسی کی ہے تو یہ دونوں اتنی زور سے ڈرے کانپنا شروع ہو گئے کہ مسلمان ہمیں او محمد پلیز سائلنٹ، آہستہ بولو، کہتے محمد آہستہ بولو، ہمیں ڈر لگتا ہے جب تم زور سے کھانستے. یعنی کہ میں نے ان سے ویسے تعارف پوچھا تو ایک نے بتایا کہ میں ڈرائیور ہوں، ایک نے بتایا میں ڈرائیور کے ساتھ کا کنڈکٹر ہوں. میں نے کہا ڈرائیور ہے، کنڈکٹر، اتنی بڑی مہنگی ایئر لائن پہ گھوم کیسے رہے؟ یہاں کیا کرنے گھومنے؟ ڈرائیور کنڈکٹر کیسے گھومنے آ سکتے ہیں؟ پھر میں نے تھوڑا سا ان کے سامان کا نکلتے وقت جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ یہودی ہیں، کوئی بہت بڑے سیٹ ہیں، لیکن میرے سے ڈر کی وجہ سے مجھے ڈرائیور اور کنڈکٹر بتا رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ مجھ سے کچھ چھین لے. اتنی ڈرپوک قوم ہے. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. کروڑوں کی پراپرٹی ہوتی ہے ان کے پاس، کروڑوں کا مال ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن ان کے گھر میں رہنے کی کوئی تمیز نہیں ہوتی. کہنے لگے کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان کے گھر میں رہنے میں کوئی تمیز نہیں، کوئی ان کے گھر نہ صاف ستھرے ہوتے ہیں. خاص طور پہ ان کی ایک علامت ہے، ان کے گھر کے دروازے انتہائی گھٹیا ہوتے ہیں. ایسے دروازوں کے کنڈی لگانے کے لیے بھی دروازوں کو اٹھانا پڑتا ہے، حالانکہ اندر کروڑوں کی گاڑیاں کھڑی ہیں، کروڑوں کی گاڑیاں. لیکن وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ نے مسکنت مسلط کی ہے. کروڑوں روپے ہونے کے باوجود یہ مسکین نظر آتے ہیں، مسکین نظر آتے ہیں، بھوکے ننگے نظر آتے ہیں، حالانکہ اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے. اللہ اکبر. تو یہ سیرت کا ایک اتنا بڑا پہلو ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سمجھا دیا کہ قیامت تک تمہارا دشمن کون ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ جب آخری وقت آئے گا، حضرت عیسیٰ تشریف لے آئیں گے تو عیسائی تمہارے دوست ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، مشرکین تمہارے دوست ہو جائیں گے، مسلمان ہو جائیں گے، ہندو مذہب چھوڑ دیں گے، یہودی دجال کے ساتھ مسلمانوں کا مقابلہ کریں گے، یہودی دجال کے ساتھ مل کے حضرت عیسیٰ کا مقابلہ کرے گا، اور اس وقت ان کو کوئی پناہ نہیں دے گا سوائے ایک درخت کے، اور اسی درخت کی آج کل کاشت پوری دنیا میں کی جا رہی ہے کہ یہ درخت جو ہے وہ یہودیوں کو بچائے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، وہ مانتے ہیں، اسی درخت کی کاشت کی جا رہی ہے. اور اللہ کے نبی نے یہ تک بتایا، ہم انشاءاللہ وہ حدیثیں پڑھیں گے زور کے بعد انشاءاللہ کل پرسوں 2-3 دن انشاءاللہ پڑھیں گے. تو یہودیوں کے بارے میں بتایا کہ یہودی اپنے آپ کو اس درخت کے پیچھے چھپائیں گے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ان کو بنا نہیں دیں گے. حالانکہ حتیٰ کہ یہ کسی دیوار کے پیچھے چھپیں گے تو وہ دیوار مسلمانوں کو بتائے گی کہ یہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، نکلو اس کو نکال کے قتل کرو. سمجھ رہے جی؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے صرف اس زمانے کے یہودیوں کو دیکھ کے بولا تھا، آخر زمانے تک کے یہودیوں کو دیکھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ. اب دیکھیں پاکستان کے خلاف قرارداد پاس ہوئی ہے نا ابھی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے خلاف قرارداد پاس ہوئی کہ پاکستان اقلیتوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا،
اور انڈیا میں تو اتنی اقلیتیں ہیں، اور ان کے اندر بعض اقلیتیں ایسی ہیں جن کی بچیوں کو بیچا جاتا ہے. یعنی اتنی اقلیتوں زندگی اجیرن ہے. جموں کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، اقلیتوں کے ساتھ کتنی تباہی مچی ہوئی ہے، اور اتنا بڑا کریک ڈاؤن آج تک کبھی کسی ملکوں میں نہیں ہوا، لیکن ان کو کوئی بھی ان کے خلاف کوئی قرارداد پاس نہیں، صرف پاکستان کے خلاف قرارداد پاس. کیا وجہ ہے؟ ابھی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی بھی ہم کہتے ہیں ہماری آنکھیں یہ تو ایسی ملا کی بڑھ ہے، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے بھائی. اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے وہ اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا کریں، ہمارے بازو ہی کمزور ہیں. ہمارے بازو تو آپ نوجوان لوگ ہو، ہمارے بازو تو ہمارے کالج یونیورسٹی کے پڑھنے والے لوگ ہیں. یعنی مسلمانوں کے بازو، میں نہیں کہتا مولویوں کے بازو، میں یہ نہیں کہہ رہا. مطلب یہ کہ ہمارے پاکستان کے بازو یہ تعلیمی ادارے ہیں، اور تعلیمی اداروں میں کیا ہو رہا ہے، لڑکا لڑکی کے پیچھے، لڑکی لڑکے کے پیچھے، یہی ہو رہا ہے. اس سے بڑھ کے کس بات پہ رویا جائے، اور کتنا انسان روئے. ہمارے ادارے کرپشن سے بھرے ہوئے، ہر بندے کو پیسہ بنانے کی پڑی ہوئی ہے، ہر بندے کو پیسہ بنانے کی پڑی ہے. اور حرام کھانا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، حرام کھانے کی کوئی ہے ہی نہیں کوئی ایسا. میرے ایک ساتھی نے بتایا کہ پچھلے دنوں ہم کسی سڑک پہ آئے تو ایک ساتھی پیسے لے کے آیا تو 50 کی گڈی جو ہے نا اس سے گر گئی. وہ 50 کی گڈی، 50 کے نوٹوں کی گڈی، کتنے ہوں گے 50 کے نوٹ؟ 5,000 روپے ہوں گے نا. کہنے لگے اس سڑک کے اوپر کتنے لوگ آئے، انہوں نے 50 کے نوٹوں کی گڈی میں ایک کسی نے 2 کسی نے 3 کسی نے 4 چلے. وہ کہہ رہے بھائی میرے نہیں ہے بھائی، میں بینک کے پیسے تھے لے کے جا رہا ہوں بھائی، مجھے واپس کر دو. کسی نے اس کی نہیں سنا. 2-4 لوگوں نے اٹھا کے دیے پیسے کہ آپ کے پیسے لے لے. کسی نے وہ سب لے کے گئے. نہیں، حرام کھانے کو حرام تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے. یعنی دشمن آپ کے اوپر مسلط ہوتا ہے. حرام کھانے کو کوئی حرام سمجھتا ہی نہیں. تو یہ چیز ہے بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھا دیا، سکھا دیا، اور ہمارے دشمن کے بارے میں بھی بتا دیا کہ تمہارا دشمن کون ہے، یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا دوست کون ہے. سمجھ گئے جی؟ اب آگے بڑھے. 3 ہجری کے اندر ایک اور واقعہ ہوا. یہ واقعہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بی بی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا. یہ بھی ایک بڑا طویل موضوع ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ آج سارے وہ جو خشک چیزیں وہ آج ہی بتا دوں. خشک لگ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں بڑی ضروری بات ہے. اصل میں یہ وہ چیزیں ہیں جس کو خاص طور پہ آپ جیسے لوگوں کے سامنے ابھارا جاتا ہے، ایک غلط فہمی پیدا کی جاتی ہے. پتہ نہیں آپ لوگوں کے سامنے ہوتی یا نہیں ہوتی، لیکن میرے سامنے ایسے بہت سے واقعات آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو حضرت عمر کی اہلیہ تھی ان سے نکاح فرمایا. اور اس کا دلچسپ واقعہ ہے، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کے شوہر کا انتقال ہوا تو ان کی عدت پوری ہوئی تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت عثمان کے پاس گئے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے کہ آپ میری بیٹی سے نکاح کر لیجئے. حضرت عثمان نے یوں دیکھا اور دیکھنے کے بعد منہ نیچے کر لیا. حضرت عمر کہنے لگا بھائی جواب تو دو. حضرت عثمان منہ نیچے کر کے بیٹھے. بھائی جواب تو دو. حضرت عمر کو چڑھ گیا غصہ، لیکن کچھ کر تو سکتے نہیں تھے. وہاں سے نکلے حضرت ابوبکر صدیق کے پاس آئے. کبھی میری بیٹی حفصہ ہے، اس کے ساتھ نکاح کوئی کرنا چاہے تو آپ بتائیں. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کے ساتھ آپ نکاح کر لیں. رکھتے نیچے لے جائیں. تو کہنے لگے کہ آپ میری بیٹی حفصہ سے نکاح کر لیں. حضرت ابوبکر صدیق خاموش، کوئی جواب ہی نہیں، نہ ہاں نہ نہ. بڑے پریشان ہوئے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کہا یا رسول اللہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی، میں نے عثمان سے کہا ہے کہ آپ حفصہ سے نکاح کر لو، وہ ماننے کو تیاری نہیں. میں نے ابوبکر صدیق کو کہا حفصہ سے نکاح، کوئی جواب ہی نہیں دے رہا. پتہ نہیں ان کو کیا مسئلہ ہے، مجھ سے کوئی ناراضگی ہے، نہ ہاں کر رہے ہیں نہ کر رہے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا. دونوں نے منہ نیچے کر لیا. تو آپ نے فرمایا کہ عمر تسلی رکھو، ہو سکتا ہے اللہ تعالی حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر عطا فرمائے، اور ہو سکتا ہے اللہ تعالی حفصہ کو عثمان سے اچھا شوہر عطا فرمائے، اور عثمان کو حفصہ سے اچھی بیوی عطا فرمائے.
حضرت عمر تو پہلے ہی گھبرائے ہوئے تھے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہاں سے نکل آئے۔ تو اب حضرت علی کے پاس آئے، کہنے لگے بھائی یار مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ ہو کیا رہا ہے۔ عثمان کے پاس گیا ہوں، اس نے یہ رویہ اختیار کیا، ابو بکر صدیق کے پاس گیا ہوں، انہوں نے یہ رویہ اختیار کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا ہوں، آپ نے یہ بات کر دی، مجھے سمجھ ہی نہیں آ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی نے فرمایا، حضرت علی بڑی سمجھدار انسان تھے، آپ نے فرمایا کہ پچھلے گزشتہ چند دنوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حفصہ کی عدت پوری ہوتی ہے تو میں ان سے نکاح کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاید نہیں پتا تھا کہ عدت پوری ہو گئی ہے، تو ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کا پیغام بھیج دیتے۔ تو اس مجلس کے اندر ابو بکر صدیق بھی موجود تھے اور حضرت عثمان بھی موجود تھے، ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں موجود تھے، یہ دونوں حامی کیسے بھر سکتے تھے کہ وہ تو امہات المومنین میں سے ہو جائیں گی، تو ان کے لیے ہاں کیسے کریں اور نہ کیسے کریں کہ وہ اتنی بڑی ہیں، تو اتنی بڑی ہستی کے لیے میں نہ کہوں تو یہ عجیب سا بات محسوس ہوتی ہے۔ جب نکاح تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ امہات المومنین میں سے ہو جائیں گی، اور نہ کرنے سے ایک ان کی شان میں توہین سی ہو جاتی ہے، تو دونوں اس لیے ادب کی وجہ سے خاموش ہو گئے۔ تو حضرت عمر کو پھر سمجھ میں اچھا یہ بات ہے، یہ مسئلہ ہے، میں تو سمجھا کہ شاید میرے اندر کوئی کمی ہے۔ چنانچہ پھر حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ امہات المومنین میں سے شامل ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی وصف کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد نکاح فرمائے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو تعدد ازواج کہتے ہیں، یعنی ایک سے زائد بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو مغربی معاشرہ اس کو بہت زیادہ ٹونٹ کرتا ہے، بہت زیادہ اس کے بارے میں تنقیدی مزاج رکھتا ہے۔ ہندو معاشرہ بھی اس کے اوپر بہت زیادہ تنقیدی مزاج رکھتا ہے کہ آپ کے پیغمبر تو وہ ہیں کہ جنہوں نے 9 بیویاں ایک ساتھ رکھی ہیں، یہ کیسے لوگ ہیں؟ اور یعنی کچھ گندے قسم کے الفاظ استعمال کرتے ہیں جو میں یہاں استعمال نہیں کرنا چاہتا، جو گالی کے طور پر یہ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے رنگیلا رسول کے نام سے کتاب لکھی تھی، جس کی وجہ سے غازی علم الدین نے اس کو قتل کیا تھا، راجپال جوگی کو۔ اس نے اسی موضوع پر کتاب لکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ازواج ایک ساتھ رکھی ہوئی تھیں، 11 نکاح فرمائے تھے، 2 کا انتقال ہو گیا، تو 2 کے ساتھ اور معاملہ ہوا، تو 9 بیویوں کو ایک ساتھ رکھا۔ جب 9 بیویوں کو ایک ساتھ رکھا، انتقال نہیں ہوا، تب اس کی تفصیل ہے، میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔ 9 بیویوں کو ایک ساتھ رکھا بھی، یہ کیسے مناسب ہے وغیرہ وغیرہ۔ اصل میں ہم لوگ سوچتے ہیں اپنے اس زمانے کو لے کر، ٹھیک ہے، اپنے زمانے میں ایک بیوی میں ناک میں دم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے کا بھی یہی معاملہ ہوا کرتا تھا، ایسا ہوتا تھا ویسا ہوتا تھا۔ ارے یہ جو مسلمانوں پہ تنقید کرتے ہیں، مسلمانوں پہ اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کی اپنی تاریخ کھول کے دیکھ لیں نا، ان کی اپنی تاریخ کھول کے دیکھیں، جو ان کے بڑے لوگ تھے نا، انہوں نے ایک وقت میں 700 بیویاں رکھی تھی، ٹھیک ہے جی، ایک وقت میں 1400 بیویاں رکھی تھیں۔ اب کہاں کی باتیں کریں؟ جو ان کے بڑے ہیں، جن کو یہ اپنا مقتدا اور بڑا مانتے ہیں، پیشوا مانتے ہیں، ان کی تو ایک وقت میں اس حساب سے بیویاں تھیں، ہاں جی، پھر آپ کیا کہیں گے؟ اصل میں اس زمانے کا ٹریڈیشن، ہم تو اس زمانے میں وہ بڑا تعیش قسم کا آدمی تھا، بڑا ایسا تھا ویسا تھا، اس طرح یہ بات نہیں ہے۔ ہر بندہ دیکھیں، آپ کی اگر میں 2 شادیاں کرا دوں نا، اگر آپ کی 2 شادیاں ہو جائیں تو 3 دن کے بعد آپ گھر نہیں جائیں گے کہ یار یہ بڑا مسئلہ ہے، بڑا مشکل ہے، مسجد سے نکلیں گے نہیں آپ، سمجھ رہے؟ جن کو ہم نے دیکھا نا، جو 2 3 شادیاں کیے ہوئے، وہ مسجد سے نہیں نکلتے، کیونکہ وہ قلبی طور پہ اتنے مطمئن ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کو عجیب، ان کے حالات ہی عجیب ہو جاتے ہیں۔ لہذا ہم اپنی طرح ہر ایک کو نہ سمجھیں اور اپنے معاشرے کے لوگوں کی طرح ہر ایک کو نہ سمجھیں، سمجھ رہے میری بات؟ یہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ہر زمانے کے حساب سے معاملات الگ ہوتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ لوگ 12 13 نکاح کرتے تھے، سمجھ رہے؟ عام طور پہ 12 13، وہ صرف اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ شہوت رانی کرنا چاہتے تھے، کہ وہ دماغ ان کا خراب تھا، اس وجہ سے نہیں، مسئلہ یہ تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں اور جنگوں میں لوگ مارے جاتے، تو ان کی جو عورتیں ہیں وہ کہاں جائیں؟
چنانچہ وہ ان کی عورتوں کو نکاح کر کے الگ گھر میں رکھ لیتے تھے اور الگ گھر میں نکاح کر کے رکھا اور اس کے گھر کا خرچہ دینا شروع کر دیتے تھے کہ بیوی آپ ابھی تسلی سے رہو، آپ میری بیوی ہو، میں آپ کو ہر مہینے اتنا اتنا خرچہ دیا کروں گا. کسی اور عورت اب کسی اور عورت کا یہ معاملہ ہوا تو یہ معاملہ آگے بڑھتا گیا. میرے استاد محترم مولانا حنیف صاحب ابھی چند ماہ پہلے ان کا کورونا کی وجہ سے انتقال ہوا، فرمانے لگے کہ میں 1983 میں حج پہ تھا تو کہنے لگے میری بیوی سے 3 عورتیں آ کے ملی. تو جی خیریت، کیا کہنا ہے، کس طریقے سے کوئی بات چیت کی، ان کے پاس ان کے ساتھ کوئی ہندوستانی عورت تھی جو اردو میں ترجمہ کر رہی تھی ان سے بات کا. تو کہنے لگے میں حیران رہ گئی، کہنے لگے کہ وہ ایک کوئی 18-19 سال کی بچی تھی، اس کو لے کر آئی تھی. کہنے لگے آپ کے شوہر عالم دین ہیں اور بہت ماشاءاللہ اچھی بات فرما رہے ہیں یہاں پر، اور بڑا ان کی وجہ سے رونق لگی، تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنے شوہر کی شادی ان سے کر دیں. یہ اس کی امی ہے، یہ اس کی بہن ہے، اور یہ وہ خود رشتہ لے کے آئے، سمجھ رہے، اور کس سے بات کر رہے ہیں، اس کی بیوی سے بات کر رہے ہیں، سمجھ. تو ایسے بہت سے واقعات ہیں. تو مجھے ایک ابھی یاد آ گیا، ایسے بہت سے واقعات. عرب میں آج بھی تعدد ازواج کوئی منع نہیں ہے. عرب میں آج بھی 3ری-4تھی شادی کے ولیمے ہمارے کئی ساتھیوں نے کھائے ہیں. تو عرب میں آج یہ کوئی برائی نہیں ہے. چنانچہ عرب میں آج جب یہ کوئی برائی نہیں تو 1400 سال پہلے کیسے برائی ہوگی؟ یہ تو ہمارے 1947 میں پاکستان بنا، تو پاکستان بننے کے بعد ہماری ایک تہذیب تبدیل ہوئی، ٹریڈیشن تبدیل ہوا. ورنہ 70 کی دہائی 60 کی دہائی میں عام طور پہ آپ لوگوں کو دیکھیں، پوچھیں جی آپ کے دادا پردادا کتنی شادیاں تھیں، عام طور پہ بتائیں گے 2 شادیاں تھیں، 3 شادیاں تھیں. ہمارے پاکستان میں بھی یہ معاملہ تھا. یہ جب سے میڈیا کی یہ وار چلی ہے اور یہ سب چیزیں چلی تو اس کو اتنا مشکل کر دیا گیا، اس چیز کو ایسا معاملہ کہ اس کو ایک اچھوت بنا دیا. چنانچہ میں اس کی کوئی وہ نہیں کر رہا، ترجیح اس کے اوپر نہیں جا رہا. ہمارے ماشاءاللہ چند ایک علماء ہیں وہ اس کے اوپر بہت زور دیتے ہیں، کسی نے سننا ہو تو ان کو سن لیں، انشاءاللہ اس کو کافی تسلی ہو جائے گی. مولانا طارق مسعود صاحب ہیں اور اس طریقے سے اور بھی ہیں، تو جس نے سننا ہے. اور ورنہ پٹھان علماء بہت ہیں، وہ تو ڈنڈا مار کے کہتے ہیں خبردار جو ایک شادی کیا کم از کم 2 یا 3 کرو، کم از کم 2 یا 3 کرو. اور کیا ہے، میرے ایک ساتھی تھے، ہم جب گاڑی لے رہے تھے تو میں نے کہا یہ شکر کرو میں خان مولوی نہیں ہوں. کیوں؟ میں نے کہا دیکھو میں گاڑی لے رہا ہوں، میں کار لے رہا ہوں، اگر میں خان مولوی ہوتا تو میں ڈالا لیتا، پیچھے بچے بھروں گا اور آگے چلاؤں گا. تو وہاں ایسے ہی ہوتا ہے، وہ گاڑی لیتے ہیں، بلکہ گاڑی کس طرح کی لیتے ہیں، کوسٹر لیتے ہیں، بچے اس میں پورے آ جائیں. ہمارے گلشن میں کوئی علاقے غالباً چیپل سٹی کر کے، وہاں پر ایک فیملی ہے، میرے بھائی نے بتایا کہ وہاں ایک فیملی ہے، وہ ساری فیملی پورے گھر میں رہتی ہے، ٹھیک ہے. ہاں تقریباً وہ 7 بھائی ہیں، ہر بھائی کی 3-3 4-4 شادیاں، اور وہ اس طرح کر کے ہر ایک کے تقریباً کوئی 30-30 35-35 بچے ہیں. کہنے لگے مجھے کیسے پتا چلا؟ مجھے ایسے پتا چلا کہ میرا ایک جاننے والا وہ چپل صبح لے کے نکلا، تھوڑی دیر میں واپس آ گیا، ریڑھی خالی. کیا ہوا؟ کہ وہ میں ادھر گیا ان کے گھر کے پاس، انہوں نے کہا ہمیں چپل چاہیے. تو انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے دیکھ لو پسند کر لو. کہا ریڑھی پوری ہمیں دے دو. کہ ریڑھی پوری لے، کوئی نہ کوئی سائز کسی نہ کسی کو پورا آ ہی جائے گا. اللہ ان کو بھی کھلا رہے ہیں. خیر میں دوسری طرف تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ دیکھیں یہ کوئی عیب کی بات نہیں تھی عرب کے معاشرے کے اندر جس کو ہم لوگ عیب سمجھتے ہیں. چنانچہ یہ ایک معمولی بات تھی، یہ عام بات تھی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شادیاں ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کس وجہ سے تھیں اس کو ذرا سمجھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پر شادی کی اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت جویریہ سے آپ کی شادی کرنے کی اس وقت جو قیدی ہوئے تھے تقریباً 1600 سے 2000 قیدی ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو سردار کی بیٹی حضرت جویریہ وہ حضرت داہیہ قلبی کے حصے میں آئی تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ قلبی سے کہا یہ مجھے بیچ دو. حضرت داہیہ قلبی سے ان کو خریدا اور وہ آئیں کہ یا رسول اللہ داہیہ قلبی کے حصے میں ہوں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، میں غلامانہ زندگی گزارنا نہیں چاہتی، تو میں نے ان سے کتابت کر لی ہے، آپ میرا بدلے کتابت ادا کر لیں. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں، اس کی وضاحت آپ سمجھ نہیں سکیں گے اور بات لمبی ہو جائے گی. تو آپ میری بدلے کتابت ادا فرما دیں.
تاکہ میں آزاد ہو جاؤں، اور جو قرضہ وغیرہ، تاکہ آپ مجھے اپنے ساتھ رکھیں، کم از کم میں سردار کی بیٹی ہوں تو سردار کے پاس رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جویریہ، کہ یہ نہ کر لیں کہ جو اس سے بھی زیادہ بہتر چیز ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ اچھا، اس میں بڑے مزیدار قصے بھی ہیں، میری زبان پھسل نہ جائے۔ حضرت جویریہ بہت خوبصورت تھی، تو جب حضرت جویریہ آئیں تو حضرت عائشہ نے ان کو اندر نہیں آنے دی، یہ اندر آ گئیں۔ حضرت عائشہ بہت زیرک اور سمجھدار خاتون تھی، کہ یہ اندر آئیں گی تو یہ سردار کی بیٹی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرمائیں گے کہ سردار کی بیٹی کہیں اور رہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو یہاں رکھیں گے۔ جب آپ اس کو یہاں رکھیں گے تو ظاہر بات ہے بغیر نکاح کے نہیں رکھیں گے، تو آپ اس سے نکاح فرما لیں گے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ باندھی تھی، باندھی کے ذمہ پردہ نہیں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لیکن آگے پوری بات سمجھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ میں تمہیں آزاد بھی کر دوں اور پھر تم سے نکاح کر لوں، کیا یہ تمہارے لیے مناسب نہیں ہوگا؟ تو وہ تو خوشی سے پاگل ہو گئی، کیونکہ وہ پہلے خواب دیکھ چکی تھی۔ حضرت جویریہ کے جو شوہر تھے ان کے پاس آئیں، وہ شوہر آئے کہنے کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا کہ ایک چاند ہے اور وہ چاند میری گود میں آ کے بیٹھ گیا ہے۔ تو اس نے رخ کے تھپڑ مارا، ایسا تھپڑ مارا کہ یہ رخسار کے اوپر پوری انگلیاں چھپ گئی، اور ایسی چھپی کہ مرتے دم تک یہاں پر رخسار پہ انگلیوں کا نشان رہا، اتنا زور سے تھپڑ مارا۔ اس نے کہا کیا تو مدینے کے تاجدار محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ خواب کیا دیکھا اور تعبیر اس نے کیا نکالی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جویریہ یہ منہ پہ تھپڑ کا نشان کیسا ہے؟ تو جویریہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ کچھ عرصہ پہلے یہ ہوا تھا، میں نے یہ خواب دیکھا اور میرے شوہر نے مجھے تھپڑ مارا، اور تھپڑ مارنے کے بعد یہ قصہ ہوا، یہ نشان پڑ گیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ تم مدینے کے سردار سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ لیکن حضرت جویریہ خوبصورت تو تھیں، لیکن اللہ کے نبی کے سب سے زیادہ قریب حضرت عائشہ تھی، ابتدا سے لے کے آخر تک۔ اس لیے اگر حسن و جمال کی وجہ سے ہوتا تو اخیر النساء العرب ام حبیبہ، عرب کی جو سب سے خوبصورت عورت تھی وہ ام حبیبہ تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عقد میں تھیں، آپ کی اہلیہ تھیں، ابو سفیان کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب حضرت عائشہ تھیں، اپنی سمجھ کی وجہ سے، اپنی فہم کی وجہ سے، اپنی دانش کی وجہ سے، کہ آپ کو صرف آنکھ کا اشارہ دیکھا تو سمجھ گئی، کہنے لگے عبد الرحمن تیرے ہاتھ میں جو مسواک ہے وہ اللہ کے نبی کو چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی تھے۔ عبد الرحمن تیرے ہاتھ میں جو مسواک ہے یہ اللہ کے نبی کو چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، کیونکہ کمزوری نقاہت اتنی تھی کہ آپ بتا نہیں سکتے تھے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسواک دیکھا تو ایک آنکھ کا اور اشارہ کیا، تو عائشہ صدیقہ سمجھ گئی کہ مسواک سخت ہے تو اس کو نرم کرنا ہے، تو اپنے دانتوں سے مسواک کو چبایا اور پھر آپ کو دیا، تو آپ مسکرا دیے کہ عائشہ بالکل صحیح سمجھیے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ یعنی بیوی دل کے قریب اپنے حسن و جمال کی وجہ سے نہیں ہوتی، بیوی دل کے قریب اپنی سمجھ اور فہم کی وجہ سے ہوتی ہے، اپنے شوہر سے تعلق کی وجہ سے بیوی قریب ہوتی ہے، حسن و جمال کی وجہ سے بیوی قریب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے جی، یاد رکھنا۔ میرے سے تعلق رکھنے والی بہت سی خواتین بھی ہیں، تو ان میں ایک خاتون بہت زیادہ پریشان، تو ایک خاتون مینٹور ہے، تو میں نے کہا بھئی دین سے تو ان کا کوئی واسطہ نہیں، لیکن دنیا داری کے اعتبار سے آپ کو اچھا مشورہ دیں گی، تو آپ ان سے جا کے ملیں، مینٹورز، ڈاکٹرز مینٹور ٹائپ اس طرح کی چیز۔ تو یہ ان کے پاس گئیں، کہنے لگی دیکھو میں کتنی خوبصورت ہوں، یہ وہ مجھے اس دوسری جو مینٹور اس نے بتایا، اور یہ دیکھو یہ لڑکی کی تصویر ہے، یہ اتنی بدصورت ہے میرے سامنے، بڑی عمر ہے اس کی، لیکن پتہ نہیں میرے شوہر کو اس میں کیا نظر آتا ہے جو اس کے پیچھے لگا ہوا ہے مجھے چھوڑ کے۔ تو کہنے لگی کہ جو میں نے اس کو بات کہی تو اس سے اس کا دماغ سیدھا ہو گیا، تصویر دیکھی اور میں نے کہا یہ بدصورت ہے تم خوبصورت ہو، یہ کالی ہے تم گوری چٹی ہو، ٹھیک ہے، یہ ان پڑھ گنوار ہے اور تم پڑھی لکھی ہو، لیکن کچھ تو اس میں ہے جو تیرا شوہر اس کے پیچھے جاتا ہے، کوئی چیز اس میں ہے جو تم اس کو نہیں دیتی، جس کے پیچھے یہ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔
ویسی محبت ہوتی ہے، وہ عاجزی ان کی ساری ہوتی ہے جو شوہر کے سامنے دکھائی جاتی ہے، جو بیوی کو سمجھ میں آئے کہ شوہر اس کے ذریعے سے قابو ہو جائے گا. سمجھ، یہ عورت کی سمجھداری ہوتی ہے، ورنہ اپنی اکڑ میں بیٹھ جائے تو بس معاملات تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب تھیں. تو بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر حضرت جویریہ سے نکاح فرمایا. جب حضرت جویریہ سے جو نکاح فرمایا ہے، یہ بظاہر تو حضرت جویریہ سے نکاح میں نظر آتا کہ ایک اور نکاح کر لیا، یہ کیا بات ہوئی؟ لیکن حضرت جویریہ سے جب نکاح ہوا تو جو 1600 غلام تھے، ان 1600 غلاموں کو صحابہ کرام نے کہا کہ اب تو اللہ کے نبی کا سسرال یہ بن گیا اور ہم ان کو قید بنا کے رکھیں، لہذا سب نے آزاد کر دیا. جب سب نے آزاد کیا تو آپ نے فرمایا اچھا سب آزاد ہو گئے ہو، چلو مبارکباد کے طور پہ ان کو میری طرف سے ایک ایک جوڑا دو. اس زمانے میں کپڑا بہت مہنگی چیز تھی، پاکستان میں تو آپ کپڑا دکانوں میں بھرا ہوا ہے نا، کپڑا نہیں ملتا تھا. تو سب کو کپڑا بھی ملا، آزادی بھی ملی. اب انہوں نے کہاں جانا تھا؟ کہنے لگے کہ بس اب اللہ کے نبی ہمیں کلمہ پڑھا دے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مجھے غیرت آئی جویریہ کے اوپر کہ اس کا اسلام اتنا برکت والا ہے، اتنا برکت کہ اس ایک کے نکاح کے اوپر اتنے لوگ مسلمان ہوئے. اللہ اکبر. اور پھر انہوں نے کتنے لوگوں کو مسلمان کیا ہوگا؟ میرے آقا کی نظر کہاں تک جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس سے آگے بڑھے. ام حبیبہ یہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں. عبداللہ بن جہش کا جب ادھر انتقال ہوتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحشی کو کہتے کہ میرا نکاح ام حبیبہ سے کر دو. حضرت وحشی جو نجاشی ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھواتے ہیں اور ام حبیبہ کو اپنی طرف سے مہر ادا فرماتے ہیں اور پھر ایک گائے ذبح کر کے ولیمہ کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. سمجھ رہے؟ کہنے کو یہ کفار کی نظر میں کھٹک رہے کہ ایک اور نکاح کر لیا، اتنی نکاح کی کیا ضرورت تھی. لیکن جب ابو سفیان کو پتا چلا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے نکاح کر لیا تو ابو سفیان کھڑے ہوئے تھے. جب ان کو پتا چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیٹی سے نکاح، دھڑام سے نیچے گرے. کہتے دشمن کے اخلاق ایسے ہوں تو ہم خود اس کے قدموں میں بیٹھ جائیں گے کہ میری بیٹی بیوہ ہو چکی اور وہ اس کو عزت دے کے اپنے گھر کی ملکہ بنا رہے. اتنا بڑے دل والا دشمن یہ کبھی شکست نہیں کھا سکتا. اور یاد رکھنا اس کے اس عمل کے بعد اب ہم کبھی بھی مکے پہ حملہ نہیں کر سکتے. سردار کو اپنے قابو میں کر لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک نکاح لاکھوں خیریں لے کر آیا ہے، لاکھوں خیریں پیدا کرنے والا ہے. اور دشمن اگر اس لیے حساب سے سمجھے، یہودی اگر اس حساب سے اعتراض کرے کہ تمہارا نبی ایسے سوچتا تھا، وہ اس زمانے کو تو دیکھو. اس زمانے میں جب عام طور پہ لوگ کتنے نکاح، اور تمہارے جو بڑے ہیں انہوں نے کتنے نکاح کیے. خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک سے زائد نکاح کیے ہیں، بالکل کیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تمہارے پیغمبر ہیں انہوں نے بھی تو ایک سے زائد نکاح کیے. جب انہوں نے ایک سے زائد نکاح کیے تو تم ہمارے پیغمبر پہ کیسے اعتراض کر سکتے ہو؟ جو تم ان کے اوپر اعتراض لگاتے ہو پھر وہ اپنے پیغمبر پہ بھی اعتراض کرنا پڑے گا تم کو. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. مجھے ایک صاحب ملے، کہنے لگا کہ بھئی میں جرمنی میں رہتا ہوں، زندگی میں نے جرمنی میں گزاری ہے، میں وہاں دیکھتا ہوں کہ پادری شادی نہیں کرتے. وہ جو تمہارے مولوی ہیں انہوں نے 2 3 کی ہوتی ہیں. میں نے کہا پادریوں کو تو کرنی بھی نہیں چاہیے، ان کے پیغمبر نے نہیں کی. اور اب ہمیں کیوں روکتے ہو؟ ہمارے تو قرآن نے 4 کا کہا ہے. ان کو تو کرنی نہیں، ان کے پیغمبر نے منع کیا ہے. تو ایسے اس کا منہ بند ہوا کرتا. مجھے کبھی کسی نے ایسا جواب نہیں دیا، مجھ سے بھی کبھی کسی نے ایسے سوال نہیں کیا. تم نے کر لیا تو آپ دیکھ لو ہوتا کیا. اس نے ایک اور سوال کیا مجھ سے، یار یہ پادری میں نے دیکھے ہیں. حالانکہ پادریوں کی زندگی کے بارے میں اگر آپ صرف گوگل پہ رینڈملی چیک کر لیں تو آپ کو شاید 10 کروڑ پادریوں میں سے کوئی ایک نیک ملے گا. ٹھیک ہے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو کوئی ایسے ملے. لیکن عام طور پہ جو پادریوں کی زندگی، اللہ حفاظت فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، زیادہ بات نہیں کرتے لیکن ایک اچھی زندگی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ساری دنیا کو پتا ہے. لیکن میں اتنا سا کہتا ہوں کہ
اس نے مجھے کہا دیکھو پادری زندگی بھر شادی نہیں کرتے، اس کی بہن بھی شادی نہیں کرتی، ٹھیک ہے، اور اتنا مجاہدہ کرتے ہیں، اتنی محنت کرتے ہیں، تو اللہ ان کو بھی تو معاف کر ہی دے گا۔ میں نے کہا نہیں معاف کرے گا اللہ ان کو۔ کیوں ایسا کیسے آپ کہہ رہے ہیں؟ میں نے کہا نہیں معاف کرے گا، وہ اتنی نیکیاں بھی، آپ بیٹھ جاؤ، وہ اتنی نیکیاں کرتے ہیں، اتنا یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ تو میں نے اپنے اساتذہ سے ایک مثال سنی تھی، میں نے کہا ایک صفر لکھو، صفر لکھو، صفر لکھو، صفر لکھو، صفر لکھو، لکھتے 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 10 صفر لکھ لیے۔ میں نے کہا کیا ویلیو ہے اس کی؟ کہتے کوئی ویلیو نہیں۔ میں نے کہا اگر یہ چیک کے اوپر لکھا ہو تو کچھ ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ میں نے کہا اس کے شروع میں 1 لگا دو، اب کیا ویلیو ہے؟ کہتا اب گن نہیں سکتا، اتنی بڑی ویلیو ہے۔ تو میں نے کہا یہ 1 جو ہے نا یہ ایمان ہے، یہ 1 ہے تو ان 0 کی ویلیو ہے، اگر یہ 1 نہیں ہے تو 0 کوئی ویلیو نہیں اس کی، سمجھ رہے؟ ایسے ہمارے پاس جو ایمان ہے اس کی یہ ویلیو ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اسی سال ایک اور کام ہوا، اسی سال ایک اور کام یہ ہوا کہ شراب حرام قرار دے دی گئی۔ شراب حرام قرار دے دی گئی، یہ کیسے ہوا؟ سمجھ لینا میری بات کو، یہ بڑی اہم چیز ہے، بڑی ضروری چیز ہے۔ شراب جو حرام ہوئی ہے 30 سال میں ہوئی ہے۔ مسلمان پہلے شراب کو ایسے استعمال کرتے تھے جیسے آج ہم کولڈ ڈرنک استعمال کرتے ہیں۔ جب بھی کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کو کولڈ ڈرنک دیتے ہیں، چائے دیتے ہیں، اس طرح کی کوئی چیز دیتے ہیں۔ اور وہاں پر جب بھی کوئی مہمان آتا تھا تو ان کو کولڈ ڈرنک وغیرہ تو کیا ہونا، کوئی جوس وغیرہ کیا ہونا، شراب پیش کی جاتی تھی تمام جگہوں پر، تمام گھروں میں۔ یہ تہذیب و تمدن کا طریقہ ہے۔ آپ کے گھر میں مہمان آئے اور آپ ان کو پیپسی پیش کرو گے تو میں نہیں پیتا ہوں، وہ کہ میں نہیں پیتا ہوں، تو کیا ہوگا؟ یار یہ کتنا بدتمیز آدمی، میں نے اس کو پیش کیا، پیپسی پیش کیا، برف ڈال کے پیش کیا، پیتا ہی نہیں۔ ایسے اس زمانے میں اگر کوئی شراب آگے سے نہیں پیتا تھا تو اس کو برا سمجھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور 4 نام اور لکھیں کہ یہ ہمیشہ شراب سے بچتے رہے ہیں۔ تو وہاں پر ٹریڈیشن کا حصہ تھا کہ شراب عام طور پہ پی جاتی تھی اور سب لوگ پیتے تھے۔ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی ہے تو وہ ایک بارگی میں نازل نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تربیت کی ہے وہ ایک طریقے سے تربیت کی ہے، طریقے سے۔ ہم لوگ اور آپ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ قرآن پڑھیں گے اور قرآن پڑھ کے اس کے اوپر عمل کریں گے۔ اصل میں جس بندے کو قرآن کی شان نزول کا نہیں پتا، قرآن کی نزول کی ترتیب کا نہیں پتا، قرآن کے معانی کا نہیں پتا، جب وہ قرآن پہ پڑھ کے عمل کرے گا تو پتہ کیا ہوگا یہ جو حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا کہ اگر مکی صورتیں مدینے میں نازل ہوتی اور مدنی صورتیں مکے میں نازل ہوتی، تھوڑی سی سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یعنی مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تھے، مدینہ میں بعد میں گئے، ٹھیک ہے جی؟ تو جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں، یعنی بعد میں جو نازل ہوئی ہیں، اگر جو بعد میں نازل ہوئی ہیں یہ پہلے نازل ہو جاتی اور جو پہلے نازل ہوئی ہیں یہ بعد میں نازل ہوتی تو کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ کوئی بھی مسلمان نہ ہوتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ سورتوں کے ذریعے سے، قرآنی آیات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی تربیت کی ہے۔ اگر ہم اس تربیتی نہج کو نہیں سمجھتے، تو نہیں، میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے؟ اگر ہم اس تربیت کے مزاج کو نہیں سمجھتے تو ہم اس قرآن سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتے، سمجھ رہے؟ جیسے یہ شراب کا حکم نازل ہوا، جب شراب کا یسألونک عن الخمر والمیسر، آپ سے سوال کرتے ہیں کہ شراب پینا کیسا ہے، تو آپ ان سے کہیے کہ اس کے اندر منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں اور اس میں لوگوں کے لیے نقصان بھی ہے۔ شراب پینے میں فائدہ بھی ہے، شراب پینے میں نقصان بھی ہے۔ شراب پینے میں فائدہ کیا ہے؟ شراب پینے میں فائدہ یہ کہ اس کو پیتی اسٹرینتھ آ جاتی ہے اور آدمی چھلاوا بن جاتا ہے، اور وہ کام کر سکتا ہے جو عام حالات میں نہیں کر سکتا۔ اور انسان جو اپنے ہوش میں نہیں رہتا تو جب اس کو نہ درد ہوتی ہے نہ تکلیف ہوتی ہے، اس کو جتنا مرضی مار لو اس کو کچھ نہیں ہوتا، پھر جب وہ سامنے آتا تو سامنے والے کو تیا پانچا ایک کر دیتا ہے، اس میں طاقت اتنی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ شدید ترین سردی میں ٹھٹر رہا ہے اور 104 اور 5 بخار ہے، تھوڑی سی شراب پلا لی، بخار گیا، سمجھ رہے؟ یہ شراب کا مزاج ہے۔
فیہما منافع للناس، اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں، لیکن فرمایا اسمہما اکبر من نفعہما، لیکن اس کا جو نقصان ہے وہ فائدے سے زیادہ بڑا ہے. سمجھ رہے؟ اس کا نقصان فائدے سے زیادہ بڑا ہے. پھر دوبارہ شراب کے بارے میں پوچھا، فرمایا پیو لیکن ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، جب تم نے پیو نا تو اس وقت نماز نہیں پڑھنا. کتنے خوبصورت انداز میں روکا جا رہا ہے، یعنی ڈائریکٹ منع نہیں کیا جا رہا کہ شراب حرام ہے چھوڑ دو اس کو. پھر یہ نہیں کہا کہ شراب بہت گندی چیز ہے، کہا شراب گندی چیز بھی ہے اچھی چیز بھی ہے، لیکن اس کی گندگی اچھائی سے کئی گنا زیادہ ہے. اب آگے تمہاری مرضی پہ چھوڑ دیا. اور پھر جب آگے معاملات بڑھے تو پھر کہا انما الخمر والمیسر والانصاب رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، اب اس کو چھوڑو. اب میرے پروفیسر تھے محمود قاسم صاحب، انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ بھئی فلاں یونیورسٹی ہے، اس کے اندر میرے جو پروفیسر حضرات ہیں ان سے بحث ہو گئی ہے، وہ کہتے ہیں شراب کی حرمت قرآن مجید میں ہے ہی نہیں، تو تم میرے ساتھ چلنا اور ان سے بات کرنا. میں نے کہا صحیح، میں کیا بات کروں گا، آپ اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، میں کیا بات کروں گا. انہوں نے کہا نہیں تم میرے ساتھ چلنا. وہ ہمیں پڑھانے آتے تھے. تو کہنے لگا جی قرآن مجید کے اندر شراب کی حرمت کا کہیں بھی نہیں لکھا ہوا، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. میں نے کہا واہ، واقعتاً آپ کی بات بہت زبردست ہے. قرآن مجید میں کتے کی حرمت بھی کہیں نہیں لکھی، تو کھائے نا آپ. قرآن مجید میں انسان کی حرمت بھی کہیں نہیں لکھی، صبح وہ نکال کے بندوں کو ذبح کر کے کھایا کریں. یہ کیسی بات کریں؟ میں نے کہا جیسی آپ بات کریں ویسی میں کر رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں شراب کی حرمت قرآن میں نہیں لکھی، جب نہیں لکھی تو حلال ہے جی، نہیں لکھی تو اس کا مطلب حلال ہے. تو کتے کا گوشت بھی تو نہیں لکھا نا قرآن مجید میں حرام ہے. اگر ہے تو الکلب حرام لکھا ہوا دکھاؤ مجھے. نہیں لکھا ہوا. جب میں نے ان سے 10-15 سوال کیے تو وہ تھوڑے سے ہوش میں آئے، تھوڑے سے نیچے آئے. وہ پہلے بہت اوپر پرواز کر رہے تھے کہ ہم نے تو اتنے علماء سے باتیں کی، کسی کو کچھ آتا ہی نہیں. تو جب وہ نیچے آئے تو میں کہا آپ بڑے بڑے علماء کی کیا بات کر رہے ہیں، میں تو چھوٹا سا طالب علم، میں آپ سے کیا بات کروں گا، میں تو عالم بھی نہیں. کہنے لگے تو میں نے کہا دیکھو قرآن مجید میں ہے فجتنبوہ، فجتنبوہ، یہ حرمت کا انتہائی اونچا مقام ہے. سمجھ رہے؟ حرمت کا بہت اونچا مقام ہے. کہ وہ کیسے؟ وہ ایسے میں کہوں یار ہمایوں بھائی نے میرے پیسے دینے ہیں، وہ جہاں نظر ہے نا پکڑ کے لے آنا. ٹھیک ہے؟ اب ہمایوں بھائی کیا ہے، وہ مجھ سے اجتناب کر رہے ہیں. کیسے اجتناب کر رہے ہیں؟ میں یہاں سے آتا ہوں کہتے ہیں مولوی صاحب آ رہے ہیں پیسے مانگے گے، وہیں سے گھوم جاتے ہیں. میں گھر میں جاتا ہوں، یہ میرے سامنے نہیں آتے، مجھے منع نہیں کرتے، کہتے خبردار میں نے کوئی نہیں پیسے دینے، مجھے نہیں کہتے، بلکہ مجھ سے اجتناب کرتے ہیں. بیٹا بیٹی ذرا جا کے مولوی صاحب کا نا ابو گھر میں نہیں ہے. وہ کہتی ہے ابو کہہ رہے ہیں ابو گھر میں نہیں ہے. یہ ہو رہا ہے اجتناب. سمجھ رہے کیوں؟ اجتناب زیادہ خطرناک ہے یا حرمت زیادہ خطرناک ہے؟ اجتناب زیادہ خطرناک ہے. کہ فجتنبو، اس کے نزدیک بھی نہیں جانا. سمجھ رہے؟ فجتنبو کا مطلب اس کے ایک تو حرام ہے کہ اس کو سامنے آگے نہیں کھانا، ایک اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس کے قریب پھٹکنا بھی نہیں ہے. کیونکہ اس کے قریب جائیں گے تو اس کی ہمیں تو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، اللہ حفاظت فرمائے، ہم تو کراہت ہی ہوگی، لیکن جو شراب پینے والا ہے اس کو اس کی بدبو سے ہی اس کی بدبو ہی اچھی لگنا شروع ہو جائے گی، اور بدبو کے پیچھے وہ پاگل ہوتے جائے گی یہاں کہیں شراب ہے، اور ایسے ایسے چلتا ہے. میں دبئی ایئرپورٹ پہ تھا تو بیٹھا ہوا تو ہمارے ساتھی کہنے لگے میں ہم تھوڑا سا کر کے آتے ہیں، سگریٹ وگریٹ پی کے آتے ہیں. تو میں نے کہا جاؤ تم پیو. خیر میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں سگریٹ پینے کی الگ جگہ تھی. تو ایک صاحب میرے پاس آ کے کھڑے ہوئے تو مجھ سے آگے میرے ساتھ بیٹھ گئے. میں بہت بے چین ہوں، پریشان ہوں، تم دعا کرنا میرے لیے. جب ٹوٹا پھوٹا اس کو آتی تھی، اس نے انگریزی آتی تھی، اس نے مجھ سے کہا. میں نے کہا مجھ سے کیوں دعا کرا رہا بل. تو جو میرے پاس بھی بہت سا ٹائم تھا، میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے کچھ دیر باتیں کی. میں نے کہا بھی تم مجھ سے کیوں دعا کر رہے، تم مجھے جانتے نہیں ہو، میں تمہیں نہیں جانتا. کہتے تم بہت پرسکون بیٹھے ہو، تم تسلی سے بیٹھے ہو، تمہارے چہرے پہ سکون نظر آ رہا ہے، ہمیں یہ سکون میسر نہیں ہے.
مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن اس کے پاس انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی، بہت ہی عجیب قسم کی گندی بدبو اس کے پاس سے اٹھ رہی تھی. لیکن ظاہر بات ہے ایک بندہ پہلی مرتبہ مل رہا ہے، آپ کو اتنی رسپیکٹ دے رہا ہے تو آپ پھر اس کا لحاظ کرتے ہیں. میں نے احرام باندھا ہوا تھا. تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھی آئے تو مجھے کہنے لگے یہ کیا کہہ رہا تھا، تو میں نے کہا یہ پریشان تھا اور ایسا تھا ویسا تھا. کہا کہ اس نے شراب پی ہوئی تھی، اس نے شراب پی ہوئی تھی، اس کے جسم سے شراب کی بدبو آ رہی تھی، اس کے منہ سے اس کی بدبو تھی، یعنی اتنی گھٹیا بدبو. میں شاید استنجا اس نے نہیں کیا ہوا، لیکن اس کی بھی بدبو اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی اس کے پاس سے آ رہی ہے. تو مجھے اندازہ نہیں تھا، یعنی میں نے کبھی اللہ نے حفاظت فرمائی ہمارے ملک میں، ہمیں پاکستان میں ایک اسلامی ملک میں پیدا کیا کہ یہاں پہ شراب وغیرہ نہیں ہے، تو اللہ نے حفاظت فرمائی. ورنہ جو اس بدبو کو اسمیل کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، تو اس کے پیچھے ظاہر بات پاگل ہو جاتا ہے. تو ایسی چیز ہے، اللہ رب العزت حفاظت فرمائے. تو میں بتا رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے جو مسلمانوں کی تربیت کی ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں وہ چیز نظر آتی ہے کہ تربیت کا ایک نہج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نہج کو اپنایا، اس نہج کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے ہیں. ایک صحابی آیا، رسول اللہ آپ میرے گھر چلے اور وہاں پر میں نے نماز پڑھا کرنی ہے گھر کے اندر، تو آپ ذرا میری اس گھر کو آپ تھوڑا سا افتتاح کر دیں. تو آپ چلے. آپ نے یہ نہیں کہا کہ تمہیں مسجد میں آنا چاہیے، تم مسجد کے پاس ہی تو رہتے ہو، یہ مسجد ہے اور یہ تمہارا گھر ہے، تم یہ کیا ہے، تو یہ مناسب نہیں ہے تمہارا طرز عمل، تم کو مسجد آنا چاہیے. آپ نے نہیں فرمایا چلو. آپ چلے ان کے گھر میں. حضرت عتبان رضی اللہ عنہ مسجد قباء کے بالکل ساتھ، جیسے یہ مسجد ہے اور یہ ساتھ حجرہ ہے، ایک کمرہ ہے، بس یہ مسجد قباء کے بالکل مسجد عتبان. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کہاں نماز پڑھنی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہاں نماز پڑھنی ہے. آپ کھڑے ہوئے آپ نے نماز پڑھائی. ہو گیا افتتاح؟ ہو گیا. چلو جی افتتاح میں اپنے طور پہ کہہ رہا ہوں ترجمہ کرنے کے لیے. میں ہاں یہاں پہ نماز پڑھو گے؟ جی یہاں پہ. آپ نے وہاں نماز پڑھی. صحابہ کی تربیت آپ نے کتنے خوبصورت انداز میں فرمائی. ایک ایک طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا خوبصورت اور پیارا ہے. ایک صحابی آئے، آپ لوگ حیران ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ نے زندگی میں کبھی یہ بات سنی نہ ہو. ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میں ابھی مسلمان ہوا ہوں اور میری بیوی مجھ سے کافی عرصہ پہلے سے مسلمان ہے، مجھے نماز نہیں آتی تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ 1 ہفتے تک اپنی بیوی کی اقتداء میں نماز پڑھ لو. سمجھ رہے؟ 1 ہفتے تک اپنی بیوی کے پیچھے نماز پڑھو، اتنی دیر تک تم نماز سیکھ لو گے تو پھر تم اپنی نماز پڑھا کرنا. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا کہ اگر آپ نماز میں کھڑے ہیں اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ آ کے کھڑی ہو جاتی ہے تو آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی، آپ کا وضو بھی ٹوٹ گیا، جائیں دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھیں. شریعت کا مسئلہ ہے. ایسے ہی اگر عورت آپ سے اگلی صف میں کھڑی ہو اور آپ پیچھے کھڑے ہوئے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کی نماز نہیں ہوگی. یہ میں حرم شریف میں تھا تو فجر کی نماز کا وقت تھا، تو میری والدہ صاحبہ کی میں نے ویل چیئر وہاں پر رکھی، اپنی اہلیہ کی کرسی وہاں پر رکھی. تو پیچھے میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا تو ایک عرب آیا، اس نے مجھے یہاں سے پکڑا. یا اللہ کیا کر رہا ہے؟ عورت کے پیچھے کھڑا ہوا ہے. اس نے عربی میں کہا، وہ یہ بہترین والی گالیاں والیاں دی اس نے مجھے. کہ نہیں میں یہاں نہیں بیٹھ رہا ہوں، فکر نہیں کرو. اپنا بیگ میں کوئی سامان ڈال رہا تھا، والدہ بیمار تھی تو ان کے ساتھ میں یہاں سامان ڈالا تھا، فکر نہیں کرو، میں دوسری جگہ نماز پڑھوں گا، فکر نہیں کرو. تو یہ یعنی اتنی اہمیت ہے اس چیز کی. عورت اگر آپ کے آگے کھڑی ہوئی آپ کی نماز نہیں ہوتی. تمام ادیان میں، تمام شرائع میں یہی مسئلہ ہے. عورت آپ کے سائیڈ میں کھڑی ہے، آپ کے پہلو میں کھڑی ہے، نماز نہیں ہوتی. اگر تھوڑی سی پیچھے ہو کے کھڑی ہے تو پھر اس میں اختلاف ہے کہ کہاں تک کھڑی ہے تو نماز ہوتی ہے، کہاں تک کھڑی ہے نماز نہیں ہوتی. تو اتنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنی بیوی کے پیچھے نماز پڑھ لو. اللہ اکبر. یعنی اپنے صحابی کی تربیت کی جا رہی ہے، تربیت کر رہے ہیں کہ یہ دین سے پرے نہ ہٹے. خانہ کعبہ، جو خانہ کعبہ ہے نا، اس کا آج ایک دروازہ ہے. آپ لوگوں نے تصویر دیکھی نا، اس کا ایک دروازہ ہے. لیکن پہلے کعبۃ اللہ ایسا تھا کہ اس کا دروازہ نیچے لگا ہوا تھا بالکل زمین کے ساتھ، اور اس کے سامنے دوسرا دروازہ لگا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کعبۃ اللہ کو پہلے حضرت ابراہیم کے طریقے پہ کر دوں. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں نہیں کرتے، آپ کا تو اقتدار ہے.
تو آپ نے فرمایا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ یہ قوم دین سے متنفر نہ ہو جائے، کعبۃ اللہ کو ایسے ہی رہنے دو۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر ابراہیمی پر نہیں کیا۔ جو ہم لوگ دین کے حوالے سے ریجڈ ہو جاتے ہیں نا، بس مولوی صاحب دوسری بات نہ کرو، بس یہ ہے تو یہی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ سے ہم کچھ لوگ جو دین میں لگتے ہیں اور پھر دین میں لگنے کے بعد وہ اپنے آپ کو F-16 سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، سمجھ رہے؟ تو وہ کہتے ہیں یار مولوی تو صرف گنجائشوں پہ چلتے ہیں، ان کو اصل دین کا نہیں، اصل دین ہمارے پاس ہے۔ تو یہ سب بیکار قسم کی باتیں ہوتی ہیں۔ دین شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر اتنی خوبصورت تربیت کے ساتھ دین لے کر آئے ہیں، اتنی خوبصورت تربیت کے ساتھ دین لے کر آئے ہیں کہ میں آپ تصور نہیں کر سکتے۔ جیسے یہ میں نے آپ کو واقعہ سنا ہے، ایسے اور بہت سے واقعات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مقامات پر ایک مشکل کام، ایک آسان کام، آپ نے آسان کام کو ترجیح دی۔ دیکھو بھائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، ہجرت فرمانے کے ساتھ کیا ہوا؟ ہجرت فرمانے کے ساتھ آپ 3 دن غار میں چھپے رہے ہیں جی۔ اللہ کے نبی کو غار میں چھپنے کی ضرورت تھی؟ جس کا غلام کہہ رہے جو آئے میرے مقابلے میں آئے، غلام حضرت عمر ابن خطاب کہہ رہے ہیں جو چاہتا ہے اپنے بچوں کو یتیم کروائے، آئے میرے ساتھ، میں وہاں کھڑا ہوں، کوئی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ ہجرت فرما لیتے، کوئی روک سکتا تھا؟ آپ نے حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ ہجرت نہیں فرمائی۔ آپ کو پتا تھا کہ عمر کا طریقہ سنت نہیں ہے، میرا طریقہ سنت ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سنت۔ آپ نے امت کو رعایت دی کہ موقع ہو تو چھپ جاؤ، دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو چھپ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ دین کو نرم بیان فرمائے تاکہ آگے آنے والی نسلوں کے لیے، آگے آنے والی امت کے لیے دین ہدایت بنے۔ تو سیرت کا ایک بہت بڑا نقطہ یہ ہے، سمجھ رہے جی؟ تو آج 3 نکات کے اوپر میں نے تفصیل سے بات کی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو دلچسپ محسوس نہ ہوئے ہوں، لیکن بڑی ضروری بات تھی۔ یہودیت ہماری دشمن ہے، اس کا ہم نے علمی میدان میں بھی مقابلہ کرنا ہے، عملی میدان میں بھی مقابلہ کرنا ہے۔ علمی میدان میں بھی ہم ہار چکے ہیں ان کے سامنے، عملی میدان میں بھی ہم ہار چکے ہیں ان کے سامنے، ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی ہم ان کے سامنے ہار چکے ہیں، ہر چیز تجارتی میدان میں ہم ان کے سامنے ہار چکے ہیں۔ بھئی اس کی سیرت میں ہمیں تعلیم دی گئی ہے، اور یہ محنت آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے اس محنت کے لیے انسان کو ایک طریقے میں آنا پڑتا ہے۔ ابھی تو آپ کے سامنے یہ رینڈملی بات ہے، کوئی باقاعدہ رہنمائی نہیں ہے، پر میں فی الحال آپ کو سمجھانے کی حد تک بات رکھی ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز، تعدد ازواج، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ نکاح فرمائے، اس زیادہ نکاح کے پیچھے بہت سی وجوہات اور بہت ایسی ضروریات تھیں جو کرنا ضروری تھا۔ اور اس کے بعد آخری چیز میں نے کیا بتائی؟ شراب کی حرمت تدریج کے ساتھ ہوئی، یعنی ٹائم بائی ٹائم ہوئی، اور جو وقت کے ساتھ ساتھ ہوئی وہ ایک تربیت تھی مسلمانوں کی۔ تربیت کے بغیر کوئی صحیح مسلمان نہیں بن سکتا۔ اگر آپ چاہیں کہ میں سچا مسلمان بنوں تو اعتکاف کے بعد بن جاؤں گا؟ نہیں۔ رمضان کے بعد بن جاؤں گا؟ نہیں۔ رمضان اچھا گزارنے سے میں اچھا مسلمان بن جاؤں گا؟ بالکل بھی نہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ میں آپ سب سے کہوں، سب کو 1-1 کروڑ روپیہ ملے گا، کل سارے ڈاکٹر بن کے آ جاؤ۔ ہاں جی، کوئی ہے جو ہاتھ کھڑا کرے کہ میں کل ڈاکٹر بن جاؤں گا؟ آپ 1 کروڑ روپیہ دو۔ ہاں کہوں بھائی یہ گن رکھی ہے، کل جو ڈاکٹر بن کے نہیں آیا شوٹ کر دوں گا۔ کوئی بن سکتا ہے؟ نہ ڈنڈے سے بن سکتے، نہ پیسے سے بن سکتے۔ ڈاکٹر ایک تربیت کا نام ہے، تو مسلمان ایسی لا الہ الا اللہ پڑھنے کا نام ہے، مسلمان بننا بھی ایک تربیت کا نام ہے، سمجھ رہے؟ ڈاکٹر بننا جیسے تربیت کا نام ہے، انجینئر بننا جیسے تربیت کا نام ہے، ایسے ہی مسلمان بننا بھی ایک تربیت کا نام ہے۔ صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو شراب 3 ہجری میں جا کے حرام ہوئی، یعنی اسلام آئے ہوئے 16 سال ہو گئے، پھر جا کے شراب حرام ہو رہی ہے۔ 16 برس تک صحابہ نے بھی پی ہے شراب۔ یہ میں نے پیچھے واقعہ سنا، حضرت سلیت رضی اللہ عنہ نے آپ نے ان کے ساتھ مل کے شراب پی حضرت سلیت نے، اور آپ کو آ کے بتایا، آپ نے کوئی منع نہیں کیا، حالانکہ دوسری آیات نازل ہو چکی تھی۔ تو تربیت، اگر آپ صحیح مسلمان بننا چاہتے، اگر میں صحیح مسلمان بننا چاہتا ہوں تو تربیت ضروری ہے۔
اور اپنے دین کی تربیت، نماز کی تربیت، روزے کی تربیت، ذکر کی تربیت، اپنے والدین کے ساتھ سلوک کیا ہے اس کی تربیت، اپنے تعلیمی معاملات کیا ہیں اس کی تربیت، ان کی تربیت بہت ہونا ضروری ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو نہج ہے، یہ جو چیزیں ہیں، یہ یہاں پر سمجھ میں آتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی، ہماری یہ بات مکمل ہوگی.